اسٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے باپ بیٹا۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ انسان کی نفسیات سمندر کی طرح ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کے اندر کیا کیا پوشیدہ ہے۔ بعض انسانوں کی بعض حرکتیں دوسروں کو حیران کر دیتی ہیں۔ اگر آپ پولیس اسٹیشن میں وارداتوں کا ریکارڈ دیکھیں یا نفسیات کے کسی ڈاکٹر کی فائلیں دیکھیں تو حیرت کی حد سے بھی آگے نکل جائیں۔ یہ غلط نہیں کہ انسان اپنی نفسیات کا غلام ہے۔ ایک کیس سناتا ہوں، ذرا انسانی نفسیات کے کرشمے دیکھیے۔ ایک عورت میرے تھانے میں آئی، عمر 35-36 سال ہوگی، لباس چال ڈھال اور شکل و صورت سے خوشحال گھرانے کی معلوم ہوتی تھی۔ خوبصورت عورت تھی، اپنی عمر سے کم از کم 5 سال کم لگتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے محلے کے 2 معزز آدمی تھے۔ عورت کا نام یاد نہیں رہا، یاد ہوتا بھی تو میں اصل نام نہ لکھتا، اسے میں نادرہ کہوں گا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی اور لال سرخ تھیں۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بہت روئی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ نادرہ کا اکلوتا بیٹا حنیف لاپتہ ہو گیا ہے، یہ اس کی واحد اولاد تھی۔ میں نے نادرہ کے لواحقین کے متعلق پوچھنے سے پہلے اس کے بیٹے کے متعلق کچھ باتیں معلوم کرنا بہتر سمجھا۔ وہ بچہ نہیں تھا کہ اسے کسی نے گلی میں سے اٹھا کر بوری میں ڈال لیا۔ اس کی عمر 15 سال اور 3 مہینے بتائی گئی۔ اس عمر کے لڑکے کی گمشدگی کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس کیس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ حنیف اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے لاڈ پیار سے بگڑا ہوا ہوگا۔ اس کی کوئی فرمائش پوری نہ ہوئی ہوگی، وہ ماں کو ڈرانے کے لیے گھر سے بھاگ گیا۔ ایسے لڑکے خود ہی واپس آ جایا کرتے ہیں۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح بچے اغوا نہیں ہوا کرتے تھے۔ انگریزوں کی حکومت تھی، خرکار ابھی وجود میں نہیں آئے تھے۔ عداوت کی بنا پر یا جائیداد کے تنازع میں کسی کا بچہ غائب کر دیا جاتا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ نوجوان لڑکے کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتے تھے، جذبات کے غلبے میں گھر سے لڑکی کو بھگا لے جاتے اور ذلیل و خوار ہوتے تھے، یا لڑکی کے لواحقین کے ہاتھوں ایسے طریقے سے قتل ہوتے تھے کہ قاتل کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ ایسے کیس بھی اس دور میں بہت کم ہوتے تھے۔ وہ فلموں کا زمانہ بھی نہیں تھا۔ بڑے شہروں میں 2-2 4-4 پکچر ہاؤس ہوتے تھے۔ چھوٹے شہر اور قصبے اس لعنت سے محفوظ تھے، اس لیے نوجوانوں میں ابھی ہیرو بننے کا خبط پیدا نہیں ہوا تھا۔ عمر کے 15ویں سال سے بڑا خطرناک دور شروع ہوتا ہے۔ جوانی کے جذبات غالب آنے لگتے ہیں۔ لڑکے کچھ ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جو نارمل نہیں ہوتی۔ جو امیر اور آزاد ہوتے ہیں وہ گھروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور خوار ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ حنیف اس زمرے میں آ سکتا تھا۔ حنیف کے متعلق اس کی ماں سے میں نے مندرجہ بالا وجوہات کے پیش نظر بہت کچھ پوچھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حنیف گھر سے خود نہیں بھاگا اور کسی کے ساتھ عداوت بھی نہیں۔ اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں چالاکی نام کو نہیں، اور یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہوگی یا کسی لڑکی کو گھر سے بھگا کر لے گیا ہوگا۔ نادرہ کے ساتھ محلے کے جو 2 معزز شخص آئے تھے وہ واقعی معزز اور عقل مند تھے۔ وہ کہتے تھے کہ لڑکا بھول پن میں کسی کے پھندے میں آ گیا ہے۔ انہوں نے نادرہ کی موجودگی میں کہا کہ اس ماں نے بیٹے کو اپنے ساتھ چپکا کے رکھا ہوا تھا، اسے آزادانہ طور پر مرد بننے ہی نہیں دیا۔ مجھے ایک اور خطرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی ایک کہانی کاغذ کے گھوڑے میں آپ کو سنایا تھا کہ ہندوستان کے بعض راجے مہاراجے خوبصورت اور کم عمر لڑکوں کو رقص کی تربیت دلوا کر خاص تقریبوں اور ضیافتوں میں ان لڑکوں سے خاص قسم کا رقص کرایا کرتے تھے۔ یہ رقص نیم عریاں ہو کے کیا جاتا تھا۔ جن لڑکوں کی عمر زیادہ ہو جاتی تھی ان کی جگہ نئے لڑکے لائے جاتے تھے۔ یہ لڑکے خریدے جاتے تھے۔ بعض والدین اپنے بچے اچھے داموں فروخت کر دیتے تھے، لیکن زیادہ تر
لڑکوں کو ورخلا کر یا اغوا کر کے لے جاتے تھے۔ حنیف کے متعلق بتایا گیا تھا کہ خوبصورت لڑکا ہے۔ اس کی جو فوٹو مجھے دکھائی گئی وہ 5 سال پہلے کی تھی۔ اس سے اس کی خوبصورتی کا پتہ چلتا تھا۔ میں نے اس طرف بھی توجہ دی کہ نادرہ کے ساتھ محلے کے 2 آدمی آئے تھے۔ اس کا خاوند، باپ یا کوئی بھائی ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے نادرہ سے اور بھی کئی باتیں پوچھنی تھیں، اس لیے میں نے دونوں آدمیوں کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ نادرہ میرے پاس اکیلی رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ اس کے گھر کا کوئی آدمی کیوں نہیں آیا۔ اس نے جو جواب دیا اس سے میں چونک اٹھا اور مجھے اطمینان سا ہونے لگا کہ مجھے گمشدہ لڑکے تک پہنچنے کا راستہ مل گیا ہے۔ اس نے مجھے اپنے متعلق جو کچھ بتایا وہ مختصراً یہ تھا کہ وہ اپنے خاوند سے الگ رہتی تھی۔ اپنے خاوند کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ چکا تھا لیکن طلاق نہیں ہوئی تھی۔ اپنے گھر میں اس کے 3 آدمی تھے، باپ اور 2 بھائی۔ باپ چند سال پہلے مر گیا تھا۔ باپ کی زندگی میں نادرہ کے بڑے بھائی نے اپنی پسند کی شادی کر لی اور ماں باپ سے الگ ہو کر ساتھ والے شہر جا آباد ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر واپس نہیں آیا۔ اس سے چھوٹا بھائی لڑک پن میں ہی آوارہ ہو کر بدماشوں کی منڈلی میں چلا گیا۔ باپ نے اسے گھر سے نکال کر آگ کر دیا۔ میرے سامنے 2 مشتبہ آدمی آ گئے۔ ایک تھا نادرہ کا خاوند جس سے وہ الگ ہو گئی تھی۔ اس کے خاوند نے اپنا بیٹا اس سے لینے کے لیے بیٹے کو ورخلا لیا ہوگا۔ دوسرا مشتبہ نادرہ کا وہ بھائی تھا جسے باپ نے جائیداد کے حصے سے محروم کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے انتقاماً نادرہ کے بیٹے کو اغوا کر دیا ہوگا۔ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ نادرہ سے اس کے خاندانی حالات معلوم کروں۔ میں نے اس کے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہ کی۔ مجھے امید تھی کہ لڑکا اس کے خاندان میں سے ہی مل جائے گا۔ میرے کہنے پر نادرہ نے جو بات سنائی وہ یوں تھی کہ 17-18 سال پہلے اس کی شادی اسی قصبے کے ایک محلے میں ہوئی تھی۔ اس کی ڈولی گئی۔ دوسرے دن نادرہ واپس آئی۔ 2 روز میکے رہ کر سسرال گئی۔ 7-8 روز بعد پھر میکے آئی۔ ان 10 دنوں میں ہی دونوں طرف کے والدین کی سیاست جو ہمارے معاشرے میں لازمی سمجھی جاتی ہے عروج پر پہنچ گئی۔ اس سیاست نے یہ گل کھلایا کہ اس کا خاوند جو اسی شہر میں رہتا تھا اس کے میکے گھر نہ آیا۔ 3-4 دنوں بعد اس نے کسی عورت کی زبانی نادرہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ اسے لینے نہیں آئے گا، نادرہ آ جائے۔ یہ پیغام نادرہ کی ماں نے سن لیا۔ ماں نے جواب بھیجا کہ جب تک لڑکا نہیں آئے گا نادرہ نہیں جائے گی۔ نادرہ کا خیال تھا کہ اس کی ساس بہت بری عورت ہے، اس نے بیٹے کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور وہ اسے نہیں آنے دے رہی۔ نادرہ کا سسر خاموش طبیعت والا اور اتنا بھلا مانس تھا کہ بیوی کی کوئی بھی بات اور کوئی بھی فیصلہ رد کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر نادرہ کی ماں بھی اپنا روب داب رکھنے والی عورت تھی اور اس کا باپ تو تھا ہی ریٹائرڈ صوبے دار۔ انگریزوں کی فوج کے صوبے دار سراپا مارشل لا ہوتے تھے۔ اس صوبے دار کو تو انگریزوں نے 2 مربع نہری اراضی عطا کر رکھی تھی اور قصبے کے ساتھ اس کی آبائی زمین بھی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کے داماد نے یہ حکم بھیجا ہے کہ نادرہ خود آ جائے تو اس نے مارشل لا ریگولیشن جاری کر دیا کہ نادرہ کو اس کا خاوند لینے نہیں آئے گا تو نادرہ نہیں جائے گی، وہ ساری عمر ماں باپ کے گھر بیٹھے گزار دے گی۔ نادرہ کے سسرال نے بھی مورچے پکے کر لیے۔ نادرہ میں پہلے بچے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اس نے اپنے ماں باپ سے چوری ایک عورت کی زبانی اپنے خاوند کو پیغام بھیجا کہ بڑوں کی چپکلش میں پڑھ کر وہ اپنی ازدواجی زندگی میں کانٹے نہ بکھیرے۔ ان بوڑھوں نے 8-10 برس بعد دنیا سے اٹھ جانا ہے، پیچھے ہمیں رہنا ہے۔ تمہارے پہلے بچے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، اس میں اپنی بے عزتی نہ سمجھو، آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلی چلوں گی۔ خاوند اکھڑ طبیعت کا جوان تھا اور ماں نے بھی اسے اپنے شیطانی اثر میں لے رکھا تھا۔ اس نے نادرہ کو جواب بھیجا کہ تمہارے باپ کی صوبے داری مجھ پر نہیں چلے گی، اسے کہو کہ وہ تمہیں میرے پاس چھوڑ جائے۔ نادرہ صوبے دار کی بیٹی تھی، خوشحال بلکہ امیر گھرانے کی لڑکی تھی، اس میں بھی صوبے داری رگ پھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے خاوند کو پیغام بھیجا کہ طلاق دینا چاہو تو دے دو، اپنے باپ کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گی۔ نادرہ میں غرور بھی تھا۔
بے شمار سرخیز آراضی اور باپ کی صوبیداری کا غرور نادرہ کے چھوٹے بھائی میں زیادہ تھا۔ اسکول میں وہ اپنے استادوں کو بھی پلے نہیں باندھتا تھا۔ 10ویں جماعت تک وہ پہنچ ہی نہ سکا۔ باپ کو اس وقت ہوش آئی جب اسے پتہ چلا کہ اس کا چھوٹا بیٹا بدماشوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ خدا نے اس خاندان کو خوبصورتی دی تھی، یہ لڑکا بھی خوبصورت نوجوان نکلا اور عورتوں کا شکار کھیلنے لگا۔ باپ نے اسے مارا پیٹا، لیکن وہ بدماشی کے اس مقام تک پہنچ گیا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ بدماشوں کے علاوہ وہ ایک خوبصورت اور بدنام عورت کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اس لڑکے نے گھر سے کئی بار پیسے چرائے اور 4 دکانیں جو انہوں نے کرائے پر دے رکھی تھیں، کبھی کبھی ان میں سے 1-2 کا کرایہ وصول کر کے جوا کھیلتا اور شراب پیتا تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہو گئی تو باپ نے اس کا علاج یہ سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ باپ جب اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے کو نکلا تو اسے توقع تھی کہ لڑکیوں والے اس کا شکریہ ادا کر کے اسے رشتہ دے دیں گے، مگر پہلے گھر سے ہی اسے جواب ملا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کسی بدماش کو دینے کے لیے نہیں پالی۔ 2 اور گھروں سے بھی کورا انکار ہوا۔ باپ اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ اس نے بیٹے کو گھر سے نکال کر اسے جائیداد سے عاق کر دیا۔ بیٹا تو گھر سے نکلا ہی ہوا تھا، 3-3 4-4 دن گھر سے غائب رہتا تھا۔ اس سے بڑے بیٹے نے نادرہ کی شادی سے پہلے اپنی ذات سے کم درجے کی ذات کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ باپ نے اسے اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہونے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ بیٹے نے جائیداد سے اپنا حصہ مانگا تو باپ نے اسے کچھ رقم دے کر چلتا کیا۔ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر 50 میل دور شہر میں چلا گیا، پھر وہ کبھی نظر نہ آیا۔ نادرہ کی ماں اپنے 2 بیٹوں کے غم میں گھلنے لگی اور کچھ عرصہ بیمار رہ کر مر گئی۔ نادرہ کو سسرال لے جانے کے لیے کوئی نہ آیا، وہ خود نہ گئی۔ باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ نادرہ نے اس بیٹے کو جنم دیا جو اب 15 سال کی عمر میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ نادرہ نے ماں کے مرنے کے بعد اپنی زندگی اپنے باپ کی خدمت اور بچے کی پرورش کے لیے وقف کر دی۔ اس سے وہ سکون محسوس کرنے لگی۔ اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ اسے اب باقی عمر اسی گھر میں گزارنی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ نادرہ کے باپ نے اسے صرف ایک بار کہا کہ بیٹی، اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتی ہو تو میں تمہارے خاوند کو مجبور کر دوں گا کہ تمہیں طلاق دے دے۔ نادرہ نے بڑے پختہ لہجے میں جواب دیا کہ وہ خود طلاق دے دیتا ہے تو میں قبول کر لوں گی، طلاق مانگوں گی نہیں۔ نادرہ نے مجھے بتایا کہ ابتدا میں وہ طلاق لینا چاہتی تھی، لیکن اسے اپنے خاوند کا یہ پیغام ملا کہ تم نے پہلی رات کہا تھا کہ ساری عمر تمہاری محبت کو سینے میں زندہ رکھوں گی، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم پہلی عورت ہو جسے میرے دل اور میری روح نے قبول کیا۔ زمین اور آسمان اوپر نیچے ہو جائیں، میں تم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اب تمہاری مرضی ہے، آتی ہو تو آ جاؤ، نہیں آؤ گی تو عمر اکیلے گزار دوں گا۔ میرے گھر میں کوئی دوسری عورت نہیں آئے گی اور میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا۔ نادرہ نے اس پیغام کا جواب دیا کہ لینے آؤ گے تو اسی وقت ساتھ چل پڑوں گی، خود نہیں آؤں گی۔ میرا جسم اور میری روح تمہارے لیے ہے، نہیں آؤ گے تو ساری عمر اکیلے گزار دوں گی۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر بچہ بڑا ہونے لگا۔ برادری کے بزرگوں نے صوبیدار سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی خراب نہ کرے۔ ادھر نادرہ کے سسرال سے بھی کہا کہ اپنے بچوں کی زندگی کو یوں جہنم نہ بنائیں، لیکن دونوں طرف کے مورچے اتنے مضبوط تھے کہ فائر بندی پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ نادرہ نے دل اپنے بچے سے لگا لیا۔ اپنے خاوند کے متعلق اسے اتنا ہی معلوم تھا کہ ماں باپ کے علاوہ دوسرے بزرگوں کے کہنے کے باوجود شادی سے انکار کر چکا ہے۔ نادرہ کو یہ بھی پتہ چلا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو دھمکی دی ہے کہ انہوں نے اس کی شادی کی پھر کبھی بات کی تو وہ گھر سے چلا جائے گا۔ میں نے اس کہانی کی ابتدا انسانی نفسیات سے کی ہے۔ نادرہ اور اس کے خاوند کی نفسیات ملاحظہ کریں کہ ایک دوسرے کی خاطر دوسری شادی نہیں کر رہے، لیکن دونوں کا اکھڑ پن قائم ہے۔ وہ اسے لینے نہیں آ رہا، یہ خود نہیں جا رہی۔ یہ تو ہے 4 دیواری کی دنیا کی کہانی۔ سراغ رسانی کی کہانی یہ ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بچہ بڑا ہو گیا، باہر جا کر کھیلنے لگا،
پھر سکول جانے لگا۔ اس دوران کبھی ایسا ہوا ہے کہ باپ نے بیٹے کو ورغلایا ہو اور اسے اپنے گھر لے جانے کی کوشش کی ہو؟ نہیں۔ بچہ جب اچھا برا سمجھنے کے قابل ہو گیا تو میں نے اسے باپ کے متعلق بتا دیا تھا اور اسے ساری بات سنا دی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ باپ اگر باہر تمہارے ساتھ بات کرے تو تمیز سے بات کرنا، لیکن اس کے ساتھ اس کے گھر نہیں جانا۔ میرے دل میں غصہ تو بہت تھا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کے دل میں اس کے باپ کی نفرت پیدا نہیں کی۔ بیٹے کا رویہ اور رد عمل کیا تھا؟ میری بات سن کر کہنے لگا کہ مجھے لڑکوں نے بتایا تھا کہ وہ شخص تمہارا باپ ہے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ امی جان، مجھے پہلے ہی معلوم ہے کہ وہ میرا باپ ہے، اور جو بات آپ نے سنائی ہے وہ مجھے تھوڑی تھوڑی لڑکوں سے معلوم ہو گئی تھی۔ میں آپ سے پوچھتے ڈرتا تھا۔ مجھے یہ آدمی اچھا نہیں لگتا۔ اگر وہ اچھا ہے تو آپ کو اور مجھے اپنے گھر کیوں نہیں لے جاتا؟ میں نے بیٹے سے کہا کہ ایسا نہ کہو کہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے نادرہ کی ازدواجی زندگی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں صرف یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لڑکے کی گمشدگی میں باپ کا ہاتھ تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں رپورٹ لکھے بغیر نادرہ کے خاوند سے لڑکا لے لوں اور انہیں کہوں کہ پولیس اور کچہری کے چکر سے بچے، لیکن نادرہ نے میرے ایک سوال کے جواب میں پوری کہانی سنا ڈالی۔ باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کبھی بات نہیں کی تھی۔ ایک روز میرے بیٹے نے گھر آ کر مجھے سنایا کہ اس نے ایک لڑکے کو مارا پیٹا تو ایک اور لڑکا میرے بیٹے پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں لڑکوں نے میرے بیٹے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لڑکے کے باپ نے دیکھ لیا، وہ دوڑا آیا اور اس نے دونوں لڑکوں کی پٹائی کر دی۔ ان دونوں کے باپ اور بھائی وغیرہ آ گئے۔ لڑائی جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کسی نے میرے خاوند کو تنزیہ کہا کہ تمہارا اس لڑکے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے خاوند نے گرج کر کہا کہ کسی نے اس لڑکے کو میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ آدمی روب اور جرأت والا ہے۔ اس کی گرج سن کر سب چپ ہو گئے۔ میرے بیٹے کے ساتھ اس نے پھر بھی کوئی بات نہ کی۔ ابھی 1.5 سال پہلے کا ذکر ہے۔ میرے بیٹے کو پیٹ میں کچھ تکلیف ہو گئی۔ میرے ابا جان فوت ہو چکے تھے۔ میں ہندو ڈاکٹر کو گھر لائی۔ اس نے دوائیاں دی، لیکن 3 دن تک آرام نہ آیا۔ پھر میں ہسپتال کے ڈاکٹر کو لائی، اس کا علاج بھی بیکار جانے لگا۔ ایک روز ایک آدمی میرے گھر آیا، کہنے لگا کہ میں حکیم ہوں، سنا ہے کہ تمہارے بیٹے کو کوئی ایسی بیماری ہے جو ڈاکٹروں کے ہاتھ بھی نہیں آئی۔ میں بچے کے علاج کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بچے کی بیماری نے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے یہ نہ سوچا کہ یہ حکیم اتنا نیک ہے کہ اپنے آپ ہی آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ دوائی دے دو۔ اس نے میرے بیٹے کی نبض دیکھی، پیٹ دبا کر دیکھا، کچھ پوچھا اور چلا گیا۔ وہ دوائیاں لے آیا جو اس نے اپنے ہاتھ سے دیں۔ میں نے اس سے پیسے پوچھے تو کہنے لگا کہ پہلے بچہ ٹھیک ہو لے۔ بچے کو دوسری دن آفاقہ ہو گیا۔ حکیم آیا اور دوائی دے کر چلا گیا۔ تیسرے دن میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شام کو حکیم آیا تو اس نے کہا کہ اب دوائی کی ضرورت نہیں۔ اس نے پرہیزی غذا بتا کر کہا کہ 2 روز یہ کھلاؤ، پھر جو جی میں آئے کھائے۔ میں نے حکیم سے کہا کہ وہ پیسے بتائیں۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ ضروری نہیں، ہر مریض سے پیسے ہی لیے جائیں۔ میں پیسوں کی خاطر نہیں آیا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا جو میں نے اس لیے دبا لیا کہ اس شخص نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ غصے کی کیا وجہ تھی؟ معلوم ہوتا ہے تم میں غرور اور جھوٹا وقار زیادہ ہے۔ اس نے غصے کی وجہ یہ بتائی کہ اس واقعے سے 2 سال پہلے جب اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اس کا باپ مر گیا تھا۔ اس کا ایک بھائی اپنی پسند کی شادی کر کے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا اور دوسرا بھائی ہنڈوں بدماشوں کی دنیا میں گم ہو چکا تھا۔ 11-12 سال گزر گئے تھے۔ باپ نے اپنی تمام جائیداد نادرہ کے نام اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ یہ جائیداد معمولی نہیں تھی۔ نادرہ جاگیردارنی اور بہت بڑی چودھرانی بن گئی تھی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی اور جوان بھی تھی۔ اسے دیہات کے شہزادوں اور نوابوں کے پیغام ملنے لگے کہ وہ خاوند سے طلاق لے لے اور ان سے شادی کر لے۔ نادرہ نے ہر ایک کو صرف انکار نہیں کیا بلکہ انہیں توہین آمیز الفاظ میں دھتکار دیا تھا۔ اس حکیم نے جب اسے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر مریض سے پیسے لیے جائیں تو نادرہ کچھ اور سمجھی۔
حکیم بڑا اچھا لباس پہنے ہوئے تھا اور ڈیل ڈول سے پاروب اور پرکشش تھا۔ نادرہ کو خیال آیا کہ یہ حکیم اسے تنہا، خوبصورت اور مجبور عورت سمجھ کر اس کے بیٹے کا علاج کرنے آیا تھا اور اب اپنی پسند کا انعام مانگتا ہے۔ نادرہ نے اسے ایک بار کہا کہ وہ پیسوں کی صورت میں دوائیوں کی قیمت ادا کرے گی اور دگنی قیمت دے گی۔ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم پیسوں کو ہی دولت سمجھتی ہو، ہم انسانوں کے پیار کو خزانہ سمجھتے ہیں۔ نادرہ نے اسے دھتکارا نہیں اور اس نے غصہ بھی دبائے رکھا، لیکن اس کے لہجے سے حکیم جان گیا کہ یہ عورت کیا سمجھ رہی ہے۔ نادرہ نے اسے کہا، میں بڑے بڑے نامی گرامی جاگیرداروں کو ٹھکرا چکی ہوں جو 20-20 گاؤں کے مالک ہیں۔ آپ مجھ سے پیسے لے لیں، میری عزت اتنی سستی نہیں اور آپ اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ نادرہ نے مجھے بتایا کہ حکیم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس نے کہا، چودھرانی ہوش میں آ، اس زمین پر اور اپنے حسن و جوانی پر اتنا مان نہ کر۔ زمین اللہ کی ہے اور حسن جوانی قبر کے کیڑوں کی خوراک ہے۔ میں نے تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا، مجھے پیسے مل گئے ہیں۔ میں فرشتہ نہیں کہ تیرے بیٹے کا علاج کرنے ویسے ہی چلا آیا تھا۔ تیرا خاوند میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میری بیوی کے پاس جاؤ، اس کا بیٹا بیمار ہے اور ڈاکٹروں کی دوائیاں فیل ہو گئی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ خود کیوں نہیں اپنی بیوی کے پاس جاتا، اس نے مجھے وجہ بتا دی۔ میں اس شخص پر حیران ہوں کہ 11-12 برسوں کی علیحدگی کے باوجود اس کے دل میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کی اتنی محبت ہے۔ حکیم جانے کے لیے اٹھا اور بولا، غرور نہ کر چودھرانی، خاوند کے بغیر عورت کی کوئی ذات نہیں۔ دیکھ ذرا تیری کیا حالت ہو گئی ہے۔ کوئی غیر مرد تیری ہمدردی کی بات کرتا ہے تو تیرے دماغ میں یہ وہم آ جاتا ہے کہ یہ تم پر مرتا ہے اور تیری چاہت رکھتا ہے۔ ایک نہ ایک دن خدا تجھے ایسا جھٹکا دے گا کہ تو دوڑی اپنے خاوند کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ میری ساری جائیداد لے لو اور مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ نادرہ نے یہ بات مجھے سناتے ہوئے کہا، حکیم چلا گیا تو میں رونے بیٹھ گئی، بہت روئی اور ایک ہی بات دل میں آتی تھی کہ اپنے خاوند کو پیغام بھیجوں کہ میرے گھر میں آ جاؤ اور ہم یہی رہیں گے، مگر وہ اکھڑ آدمی ہے، مجھے معلوم تھا کہ نہیں آئے گا۔ میرے دماغ میں غرور کا کیڑا ہلنے جلنے لگا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ جہاں 12 سال گزر گئے ہیں وہاں باقی عمر بھی گزر جائے گی، میں اپنے باپ کی قبر کی بے عزتی نہیں ہونے دوں گی۔ اپنے جھوٹے وقار اور اپنے باپ کی قبر کی مٹی کو بے عزتی سے بچانے کے لیے نادرہ اتنے بڑے امتحان سے گزر رہی تھی۔ میں نے نادرہ سے یہ پوچھا تھا کہ اس کے خاوند نے کبھی اس کے بیٹے کو ورغلانے اور اپنے گھر لے جانے کی کوشش کی تھی۔ نادرہ نے جواب میں اتنی لمبی کہانی سنا دی۔ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ باپ کے دل میں اپنے بیٹے کی بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ کو جو 2 واقعات سنائے ہیں ان سے اس محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ نادرہ نے یہ بھی بتایا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ اس کا بیٹا باہر میدان میں کھیل رہا ہوتا ہے تو باپ دور کھڑا اسے دیکھتا رہتا ہے۔ اس شخص کو میں کسی حد تک مجتبیٰ سمجھنے لگا۔ دوسرا مجتبیٰ نادرہ کا بدمعاش بھائی تھا۔ میں نے محرر کو بلا کر پوچھا کہ اس نام کا کوئی بدمعاش تھانے کے ریکارڈ پر ہے۔ اس نے ریکارڈ دیکھے بغیر بتایا کہ اس کا نام نعمت علی ہے اور علیہ کے نام سے تھانے کے ریکارڈ پر ہے۔ سزا یافتہ نہیں، جوئے باز ہے، لڑائی مار کٹائی میں ماہر ہے، چوری کی 2 اور 2 ڈکیتی کی وارداتوں میں مشتبہ بٹھایا گیا تھا لیکن اس کے خلاف کچھ نہیں ملا۔ یہ اس وقت کی 2 وارداتیں تھیں جب میں اس تھانے میں نہیں آیا تھا۔ محرر نے بتایا کہ اس قصبے میں یا تھانے کے علاقے میں کچھ دنوں کے لیے آتا ہے، زیادہ تر ساتھ والے تھانے کے علاقے میں رہتا ہے۔ اس علاقے کے 2 ڈکیت مشہور تھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ علیہ بدمعاش کو ڈھونڈ کر تھانے میں لے آئے، خواہ دوسرے تھانے کے علاقے سے لانا پڑے۔ یہ بتاؤ نادرہ کہ باپ نے جب اپنی تمام جائیداد تمہارے نام کر دی تو اس بھائی نے یا دوسرے بھائی نے تمہیں کہا تھا کہ جائیداد کا حصہ دو؟ وہ تو اپنے باپ کی وفات پر بھی نہیں آئے تھے۔ مجھے توقع تھی کہ میرے بھائی آئیں گے اور میرے سر پر ہاتھ رکھیں گے اور میں انہیں جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور دوں گی۔ تمہارا بھائی نعمت علی تمہیں کبھی نظر نہیں آیا؟ ان 12-13 برسوں میں 3-4 دفعہ دیکھا ہے۔
ہر بار مجھے دیکھ کر وہ میرے پاس آ گیا اور بڑی سنجیدگی سے گھر کا حال احوال پوچھا اور چلا گیا۔ 2 مرتبہ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا۔ آخری مرتبہ وہ ابو کی وفات کے 6-7 ماہ بعد ملا۔ اس نے میرے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں اسے دیکھ کر رو پڑی کیونکہ ابو فوت ہو چکے تھے۔ اس نے کہا، اللہ مالک ہے نادرا، اتنا غم نہ کر، بیٹے کا خیال رکھا کر۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ نعمت بدماشی سے توبہ کرو اور گھر آ جاؤ، میں اکیلی رہ گئی ہوں، لیکن میرا دل اتنا بھر آیا تھا کہ زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ اس کے باوجود کہ نادرا نے اپنے اس بھائی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، میں اسے مشتبہ سمجھتا تھا۔ نادرا نے جب یہ کہا کہ اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ گھر آ جاؤ، میں اکیلی ہوں، تو مجھے خیال آیا کہ اس عورت کی 2 مربع اراضی نیری علاقے میں ہے اور کچھ قصبے کے ساتھ ہے اور دکانیں بھی کرائے پر چڑھی ہوئی ہیں۔ یہ اکیلی عورت سارے انتظامات کس طرح سنبھالتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مزارے ہوں گے اور اس نے کچھ زمین بٹائی پر دی ہوئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی مزارے کو بے دخل کر دیا ہو یا کسی سے بٹائی کی زمین واپس لے لی ہو۔ ایسے موقعوں پر بعض مزارے یا بٹائی پر کاشتکاری کرنے والے مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ انتقام کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی نے اس کے اکلوتے بیٹے کو اغوا کر لیا یا کسی کو اس نے کرائے کی دکان سے زبردستی بے دخل کیا ہو تو اس نے اس کے بچے کو غائب کر دیا ہو۔ میرے دور پار کے رشتہ داروں میں ایک آدمی ہے جو زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ نیری علاقے میں اس کی بھی زمین ہے۔ میری زمین کے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔ کیا تم نے یا اس نے کسی مزارے کو بے دخل کیا ہے یا زمین کے متعلق پانی لگانے پر کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے شاید کیا ہو، میں نے اس کے کاموں میں کبھی دخل نہیں دیا۔ یہ ایک اور آدمی تھا جو میرے سامنے آ گیا۔ میں ہر شخص کو پولیس کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نادرا سے اس شخص کے متعلق بہت کچھ پوچھا۔ اس نے اس کا نام لطیف بتایا۔ نادرا سے 4-5 سال بڑا تھا، خوشحال زمیندار اور روب داب والا تھا۔ وہ واحد آدمی تھا جو نادرا کے گھر آتا جاتا تھا۔ اسے نادرا کی زمین کی دیکھ بھال اور فصل وغیرہ کے کاموں کی اجرت کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہمدردی کی خاطر یہ کام کرتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اتنے دور پار کے رشتہ دار کو اس عورت کے ساتھ کیوں ہمدردی ہوئی۔ میں نے اور زیادہ کریدا تو پتہ چلا کہ وہ خوبرو آدمی ہے اور ہنس مکھ ہے۔ اس کی بیوی ہے اور 3 بچے ہیں۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس کی بیوی واجبی سی شکل کی عورت ہے اور غصے کی تیز ہے۔ اسے ہنسنا کھیلنا یا پیار سے بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہی نہیں۔ میرے ذہن میں کئی سوال آئے۔ ایک شک یہ پیدا ہوا کہ یہ رقابت کا معاملہ ہے۔ نادرا نے بڑے بڑے جاگیرداروں کے شادی کے پیغام غرور سے ٹھکرا دیے تھے اور اس آدمی کے ساتھ اتنے گہرے مراسم پیدا کر رکھے تھے کہ وہ اس کی ساری اراضی کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ نادرا کے کسی امیدوار نے اسے اپنا بنانے کے لیے اس کے بیٹے کو اغوا کرا دیا ہوگا۔ میں نے نادرا کو اپنے دفتر میں بیٹھا رہنے دیا اور باہر جا کر ان 2 آدمیوں کو بلایا جو نادرا کے ساتھ آئے تھے۔ ان سے لطیف کے متعلق پوچھا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ مجھے بالکل صحیح بات بتائیں اور صحیح رائے دیں۔ انہوں نے وہی باتیں بتائیں جو نادرا مجھے بتا چکی تھی اور اپنی رائے ان الفاظ میں دی: بند دروازوں کے پیچھے کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ لطیف اور نادرا منہ بولے بہن بھائی ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ سب کہنے کی باتیں۔ انسان بڑی کمزور چیز ہے۔ نادرا کو ہم سب اچھی عورت کہا کرتے ہیں کیونکہ ہر کسی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہے، غریبوں کی مدد کرتی ہے۔ کسی غریب اور نادار کی بیٹی کی شادی ہو تو اس کا آدھا جہیز بنا دیتی ہے، لیکن آخر انسان ہے۔ 16-17 برسوں سے خاوند کے بغیر زندگی گزار رہی ہے، دھن دولت والی بھی ہے۔ یہ تو ابتدائی کارروائی تھی جو میں کر رہا تھا۔ میرے مخبر بہت ہوشیار تھے، لوگوں کے بند دروازوں کے پیچھے کی باتیں بھی سن لیتے تھے۔ مجھے ابھی معلوم نہیں کس کس کی خفیہ رپورٹ لینی تھی۔ میں نے لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی۔ دوسرے تھانوں کو اطلاع دینے کے لیے محرر سے کہا کہ کاغذی کارروائی مکمل کر لے۔ گمشدگی کی تفتیش شروع کرنے سے پہلے پولیس کو لمبی چوڑی کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ وہ محرر کے سپرد کی کہ مکمل کرے اور میں نادرا کے ساتھ اس کا گھر اور گرد و نواح دیکھنے کے لیے چلا گیا۔
لڑکا صبح 10 بجے کے لگ بھگ گھر سے کھیلنے کے لیے باہر گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ اس روز سکول بند تھے، شاید اتوار تھا۔ میں نے گھر دیکھا، گلی دیکھی۔ اس گلی کے درمیان سے ایک گلی بائیں کو جاتی تھی۔ 5 گھروں بعد گلی ایک میدان میں ختم ہوتی تھی۔ میدان سے آگے کھیت تھے اور کھیتوں سے آگے پھر بنجر علاقہ۔ اس گلی کے گھروں کے چند ایک آدمی اور کچھ بچے تماشا دیکھنے کے لیے باہر آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پرسوں 10 بجے کے لگ بھگ ان میں سے کسی نے حنیف کو کسی کے ساتھ دیکھا ہوگا؟ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں میدان سے آگے چلا گیا۔ ایک پگڈنڈی میدان میں سے ہوتی ہوئی کھیتوں میں سے گزر کر آگے چلی جاتی تھی۔ کھیتوں میں چند آدمی کام کر رہے تھے۔ انہیں بلا کر پوچھا کہ پرسوں 10 بجے کے لگ بھگ یہاں کوئی تانگا، یکا یا گھوڑا رکا ہوگا اور 15 سال کے ایک لڑکے کو اس پر لے جایا گیا ہوگا؟ ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں تھانے چلا گیا۔ مجھے مشتبہ افراد کو بلانا تھا۔ نادرہ کا بھائی علیہ نہیں ملا تھا، وہ قصبے میں نہیں تھا۔ اسے لانے کے لیے 2 کانسٹیبل بغیر وردی بھیج دیے گئے تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ نادرہ کے خاوند کو ساتھ لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل ابھی تھانے سے نکلا ہی تھا کہ ایک دراز قد، بڑے صاف ستھرے رنگ اور دلکش چہرے مورے والا آدمی آیا۔ اس نے بوسکی کی قمیض اور لٹھے کی شلوار پہن رکھی تھی۔ عمر 40 سے کچھ کم ہی لگتی تھی۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور نام لطیف بتایا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ نادرہ کے خاوند کے بعد مجھے اسے بھی بلانا تھا۔ میں باہر گیا ہوا تھا، ابھی ابھی واپس آیا ہوں اور پتہ چلا ہے کہ نادرہ کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ میں اپنی زمینوں پر گیا ہوا تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ لڑکا مل جائے گا؟ سچے دل سے ڈھونڈو تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ میں جن بھوت تو نہیں، آپ نے مدد کی تو لڑکا مل جائے گا۔ یہ تھا وہ واحد شخص جو نادرہ کے گھر آتا جاتا اور اس کے سارے کام کرتا تھا۔ میں نے نادرہ کو دیکھا تھا، خوبصورت عورت تھی۔ اب اس شخص کو دیکھ رہا تھا، یہ بھی خوبرو اور تنومند آدمی تھا۔ نادرہ کو یہ آدمی اچھا لگنا چاہیے تھا۔ اس کی پسند اچھی تھی۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ نادرہ اسی آدمی کی خاطر خاوند کے پاس نہیں جاتی۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ کس پر شک کرتا ہے۔ اس نے کسی پر بھی شک ظاہر نہ کیا۔ نادرہ کے خاوند کے متعلق اس نے کہا کہ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا، نہ وہ ایسی ذہنیت کا آدمی ہے۔ میں نے جس طرح نادرہ کے آگے وہ تمام وجوہات رکھی تھیں جن کے بنا پر لڑکے گھروں سے بھاگتے، اور میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ان میں اس کے بیٹے کے غائب ہونے کی کون سی وجہ ہو سکتی ہے، اسی طرح میں نے لطیف کو یہ ساری وجوہات بتا کر اس سے پوچھا کہ لڑکا کیوں اور کس طرح لاپتہ ہوا ہوگا۔ لطیف نے نادرہ کی طرح ہر ایک وجہ پر لکیر پھیر دی۔ میں اس پر جرح بھی کرتا رہا اور تبادلہ خیالات بھی۔ اس کی باتوں میں خود اعتمادی تھی، ذرا سی بھی جھجک نہیں تھی۔ میں نے اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ دیکھو لطیف بھائی، میں تھانے دار ہوں، مجھے ایک گمشدہ لڑکا تلاش کرنا ہے۔ یہ میری سرکاری ڈیوٹی ہے۔ اگر میں اس میں کوتاہی کروں گا تو میری نوکری یا ترقی چلی جائے گی۔ آپ بہت شریف انسان ہو سکتے ہیں، لیکن پولیس ہر کسی کو کچھ اور نظروں سے دیکھا کرتی ہے۔ میں آپ سے ایسی باتیں پوچھوں گا جو آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، لیکن آپ کو میری ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ آپ نے کوئی بات مجھے غلط بتائی تھی تو یہ آپ کا جرم ہوگا اور میں آپ کو گرفتار کر سکتا ہوں۔ نادرہ اور اس کے بیٹے کے متعلق میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ پوچھیں کیا پوچھتے ہیں۔ نادرہ کے بیٹے کی گمشدگی کا باعث آپ ہیں؟ وہ کیسے؟ وہ جیسے تڑپ اٹھا۔ وہ اس طرح کہ لڑکا جوان ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن وہ چھوٹا ہے اور جس طرح مجھے بتایا گیا ہے کہ بھولا بادشاہ ہے اور اس میں چالاکی نہیں۔ وہ آپ کے اور اپنی ماں کے خلاف کچھ نہیں کر سکا۔ وہ یہی کر سکتا تھا کہ گھر سے بھاگ جائے اور اپنے آپ کو کہیں ختم کر دے۔ اگر وہ ریل گاڑی کے نیچے آ کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا تو تھانے میں اطلاع مل جاتی۔ وہ دریا میں ڈوب مرا ہوگا۔ اوہ! اس نے حیران ہو کر کہا، آپ ایک بے بنیاد شک میں پڑ گئے ہیں۔ اور سنو لطیف بھائی، نادرہ کو اس کے خاوند نے اپنے گھر نہیں بسایا، لیکن طلاق بھی نہیں ہوئی۔
اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے آپ کے ساتھ دوستی لگا لی ہے تو اس نے یہ بہتر سمجھا کہ اپنے بیٹے کو اس کے گھر سے اٹھا لے۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، چہرے پر گھبراہٹ نہیں، غصہ تھا۔ وہ بے چین ہو رہا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے نادرہ کے کسی اور امیدوار کو کوئی طعنہ دیا اور اس نے نادرہ کے بیٹے کو غائب کر دیا؟ نہیں، اس نے غصے میں بڑی دبنگ آواز میں کہا، اور اس نے مجھے آپ کہنا بھی چھوڑ دیا۔ میری طرف جھک کر اور انگلی کا اشارہ کر کے بولا، تم خوش قسمت ہو تھانے دار، اور تھانے میں بیٹھے ہو۔ اگر تم تھانے کے احاطے سے باہر یہ بات کہتے تو۔ وہ دانت پیس کر خاموش ہو گیا۔ میں غصے کے جواب میں غصے سے بولنے والا تھانے دار نہیں تھا۔ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھ کر میں نے تفتیش میں معجزوں جیسی کامیابیاں حاصل کی تھی۔ نادرہ کے ساتھ تمہاری کیا دلچسپی ہے؟ وہ میری منہ بولی بہن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ مجھے اس کی صورت، اس کا قد بت، اس کی باتیں اور اس کی غیرت مندی بہت اچھی لگتی ہے۔ میں اس کے لیے ہر قربانی کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ مجھے صرف یہ پتہ چل جائے کہ لڑکا کس کے پاس ہے، پھر وہاں کسی تھانے دار کی اور کسی میجسٹریٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں خود ہی تھانے دار ہوں گا اور خود ہی میجسٹریٹ ہوں گا۔ جناب عالی، نادرہ بہت ستھرے اخلاق کی عورت ہے، غلط فہمی دل سے نکال دیں۔ لطیف، اس وقت مجھے ہی تھانے دار رہنے دو۔ مجھے بتاؤ کہ نادرہ کے خاوند کے ساتھ تمہاری کبھی بات ہوئی ہے؟ ہوتی رہتی ہے۔ مجھ سے پورا جواب سن لیں۔ لوگوں کے دل گندے ہیں۔ مجھ پر اور نادرہ پر لوگوں نے پیٹھ پیچھے شک کیے تھے، اب بھی کرتے ہیں۔ ایک روز نادرہ کے خاوند نے مجھے کہا کہ میں نادرہ کے گھر نہ جایا کروں۔ اب ان باتوں کو جانے دیں جو میرے اور اس کے درمیان ہوئی۔ وہ بڑا دل گردے والا آدمی ہے۔ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ نادرہ کو میں نے بہن بنا رکھا ہے۔ مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں۔ اس شخص سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ وہ مجھے کہنے آیا تھا کہ میں تفتیش میں کوتاہی نہ کروں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں لڑکا برآمد کرا دوں تو وہ مجھے دل کھول کر انعام دے گا۔ وہ چلا گیا۔ نادرہ کا خاوند آ گیا۔ میں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ اس کا کیا خیال ہے کہ لڑکے کو کس نے اغوا کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ معلوم نہیں آپ کو کسی نے بتایا ہے یا نہیں کہ میں نادرہ کا خاوند تو ہوں لیکن ہم علیحدہ رہتے ہیں۔ مجھے پتہ چلتا رہتا تھا کہ نادرہ نے لڑکے کو شہزادہ بنا رکھا تھا۔ اس نے لڑکے کی کوئی بات پوری نہیں کی ہوگی، اس لیے وہ گھر سے بھاگ گیا۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اپنے بیٹے کو آپ لے جائیں؟ نہیں، وہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اسے مشتبہ سمجھ کر کئی اور باتیں پوچھیں، وہ تاڑ گیا۔ آپ مجھے سیدھے الفاظ میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو مجھ پر شک ہے، کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے چھپا لیا ہے؟ یہ شک دل سے اتار دیں۔ اگر میری یہ خواہش ہوتی تو میں لڑکے کو کچی عمر میں اٹھا لیتا، جب وہ تھوڑے دنوں میں ماں کو بھول سکتا تھا۔ اب اس کی عمر 15-16 سال ہو گئی ہے۔ میں اسے اغوا کرا سکتا ہوں لیکن اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ بات یہ ہے جناب، میں لڑکے کی ماں کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد میرے دل میں آئی تھی کہ اس کے پاس چلا جاؤں یا اسے لے آؤں، کیونکہ وہ اکیلی تھی، لیکن اس خیال سے چپ رہا کہ وہ کہے گی کہ میرے دل میں اس کی زمین جائیداد کا لالچ ہے۔ لالچ کو گولی مارو یار، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ تم نادرہ کے متعلق کیا سوچتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اشارہ دو کہ میں لڑکے کو برآمد کروں۔ اس کے ساتھ کچھ اور باتیں ہوئیں لیکن وہ کوئی اشارہ نہ دے سکا۔ البتہ میں اسے بے گناہ سمجھنے لگا۔ اپنے بیٹے کی گمشدگی پر وہ بہت بھڑکا ہوا تھا اور جذباتی بھی تھا۔ میں نے لطیف کا ذکر کیا کہ وہ نادرہ کے سارے کام کرتا ہے اور اس کے ہاں جاتا بھی ہے۔ میں نادرہ کو بھی جانتا ہوں اور لطیف کو بھی۔ آپ مجھے نہیں جانتے۔ اگر مجھے ذرا سی بھی خرابی نظر آتی تو میں اس وقت 2 قتل کر کے اس جرم میں پھانسی چڑھ چکا ہوتا۔ بعض لوگوں کے اندر سے اپنے مطلب کی بات نکلوانے کے لیے گپ شپ کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اس کی ازدواجی زندگی کی باتیں شروع کر دیں۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ نادرہ کو تم اپنے گھر نہیں لے جاتے اور تم نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ یہ تو دماغی خرابی والی بات نظر آتی ہے۔ اتنی خوبصورت عورت کو تم نے چھوڑ کیوں رکھا ہے؟ اس نے آہ بھری اور سر جھکا لیا۔
سر اٹھا کر اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، دماغی خرابی ہی کہہ لیں، لیکن بات کچھ اور ہے، میں انتقام لے رہا ہوں۔ نادرہ سے؟ نہیں، اپنی ماں سے۔ میرا باپ نادرہ کے باپ سے 4 سال پہلے مر گیا تھا۔ اسے میری ماں اپنا نوکر سمجھتی تھی، فیصلے اپنے چلاتی تھی۔ میں اس وقت کچے ذہن کا نوجوان تھا جب میری شادی ہوئی تھی۔ پہلے ہی دن میری ماں نے میرے دماغ میں ڈال دیا کہ بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، حالانکہ اس نے اپنے خاوند کو پاؤں کی جوتی بنا رکھا تھا۔ وہ میری ماں تھی، میں نے اس کا اثر قبول کیا۔ نادرہ اپنے گھر گئی اور واپس آ گئی۔ میری ماں نے میرے کانوں میں اس کے خلاف باتیں ڈالنی شروع کر دیں۔ ایک طرف میری جوانی کے جذبات تھے، دوسری طرف ماں کا پیار اور احترام تھا۔ میں 5-7 دنوں میں ہی تنگ آ گیا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ نادرہ کو میری ماں نے بہت تنگ کیا۔ دودھ مکھن کی گھر میں کیا کمی تھی؟ میری ماں نے اسے کبھی دودھ کا ایک قطرہ منہ میں نہیں ڈالنے دیا تھا۔ نادرہ مجھے کہہ کر 4-5 دن کے لیے میکے جاؤں گی چلی گئی۔ میں نے ایک روز ماں سے کہا کہ میں نادرہ کو لینے جا رہا ہوں۔ ماں نے مجھے ایسی ایسی باتیں کہیں کہ میں چکرا گیا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ میری ماں نے میری طرف سے نادرہ کو پیغام بھیجا تھا کہ آنا ہے تو خود آ جاؤ، میں نہیں آؤں گا۔ ادھر سے نادرہ کا جواب آیا تو میں گھر میں نہیں تھا۔ ماں نے مجھے بتایا کہ نادرہ نے پیغام بھیجا ہے کہ میں غیرت مند باپ کی بیٹی ہوں، اپنے گھر میں بوڑھی ہو کر مر جاؤں گی، تم جیسے تھوڑ دلوں کے گھر نہیں آؤں گی۔ اس نے اس قسم کی بہت سی باتیں سنائی جن سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ اس کی ماں کی شیطانی سیاست کام کرتی رہی ہے۔ نادرہ کے خاوند نے اپنی ماں کا اثر قبول کیا اور اسے بہت دیر بعد ہوش آئی۔ اس وقت تک نادرہ، اس کی ماں اور اس کا صوبے دار باپ اس مسئلے کو اپنی غیرت اور اپنے وقار کا مسئلہ بنا چکے تھے۔ اس کے جواب میں نادرہ کے خاوند نے بھی ازدواجی زندگی کو اپنے وقار پر قربان کر دیا، لیکن نادرہ کو اس نے اپنے دل سے اتارا نہیں۔ نادرہ کی ساس نے جب دیکھا کہ بہو تو ہاتھ سے نکل گئی ہے تو وہ پریشان ہونے لگی۔ پھر نادرہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو ساس کے دل کو تکلیف ہونے لگی۔ نادرہ کا باپ اثر و رسوخ اور روب داب والا آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کی بات کا اثر زیادہ قبول کرتے تھے۔ لوگوں نے نادرہ کی ساس کو مجرم قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی ساس کے دل میں پوتے کی محبت تڑپنے لگی۔ ماں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ نادرہ کو لے آؤ۔ 3-3.5 سال گزر چکے تھے۔ میں نے اپنا وقار سامنے رکھ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کے دل کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا گھر آباد نہیں ہونے دیا۔ میرے اندر اتنا غصہ بھرا ہوا تھا کہ میں نے ماں کو سزا دینے کی ٹھان لی۔ میں نے کہا کہ میں نادرہ کو نہیں لاؤں گا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ وقت آیا کہ ماں نے رو رو کر نادرہ کے خاوند سے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں اس طرح اجڑا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تمہارا گھر آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ عورتیں مجھے الگ الزام دے رہی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑا ہے۔ نادرہ کا خاوند کچھ تو پہلے ہی اکڑ تھا، ماں کو سزا دینے پر آیا تو اتنا ظالم ہو گیا کہ اس نے اپنا گھر آباد نہ کر کے ماں کو اذیت میں مبتلا کر دیا۔ آخر میں اس نے ماں سے کہنا شروع کر دیا، اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ تم نے اپنی بہو کو گھر سے نکالا تھا، وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی، تمہارے دل میں اس کا ذرا سا بھی پیار نہیں تھا۔ اس کی سزا تمہارے بیٹے کو ملی اور تمہیں بھی مل رہی ہے۔ وہ مجھے سناتا رہا اور میں سنتا رہا۔ میں اس کی نفسیات پر بہت حیران ہوا، لیکن اس کی عقل کی میں نے تعریف کی۔ ایسی ماں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ اس شخص کے ساتھ مخذ کھپائی کر کے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ لڑکے کا کوئی ذرا سا بھی سراغ نہ ملا، لیکن مجھے یقین ہونے لگا کہ لڑکے کو عداوت کی بنا پر اغوا کیا گیا۔ اس قسم کے اغوا میں قتل کا بھی خطرہ ہوتا ہے، چنانچہ مجھے تیزی سے حرکت کرنی تھی۔ وہ رات گزر گئی۔ دوسرے دن گمشدہ لڑکے کے 2 گہرے دوستوں کو بلایا۔ انہوں نے خالی تختی دکھا دی۔ وہ کہتے تھے کہ حنیف شرارتی لڑکا نہیں تھا، اس نے کسی لڑکے کو کبھی نہیں چھیڑا تھا، لڑکی کو وہ کیا چھیڑے گا۔ نادرہ کے متعلق مجھے مخبروں سے رپورٹیں ملنے لگیں۔ وہ شرافت، ملنساری اور غریب پروری کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن اکثر لوگ کہتے تھے
کہ لطیف کے ساتھ اس کے تعلقات صاف ستھرے نہیں ہو سکتے۔ نادرہ کے خاوند کے متعلق بھی مخبروں نے بہت کچھ بتایا، لیکن ان تمام رپورٹوں میں گمشدہ لڑکے کا سراغ نہیں تھا۔ ایک رپورٹ یہ تھی کہ لطیف کی بیوی اس سے ناراض اور شاکی رہتی ہے، کیونکہ لطیف کا دوستانہ اور دلچسپیاں نادرہ کے ساتھ تھی۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، اور 3-4 مرتبہ لطیف کی بیوی روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی تھی۔ لطیف کی بیوی کے 2 بھائی تھے، ان کی لطیف کے ساتھ تو میں ہوئی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ لطیف کی بیوی اور نادرہ کی بھی لڑائی ہوئی تھی۔ یہ کسی کے گھر شادی کے اجتماع میں معرکہ ہوا تھا۔ نادرہ نے لطیف کی بیوی کی بہت بے عزتی کی تھی۔ نادرہ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم تو نٹنی ہو، تم اتنے اچھے خاوند کے قابل کہاں تھی۔ یہ لڑائی بڑی سخت تھی، اور دوسرے دن لطیف نے اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دے دی تھی۔ اس پر لطیف کی بیوی کے بھائیوں کی لطیف کے ساتھ دور پار تک ترش کلامی ہوئی تھی۔ یہ 1 ہی مہینہ پہلے کا واقعہ بتایا گیا۔ مجھے غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ گمشدہ لڑکے کے متعلق مجھے ذرا سی بھی کوئی بات نہیں بتائی جا رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے لڑکے کو جن بھوت اٹھا کر لے گئے ہوں۔ میں نے نادرہ کے بدمعاش بھائی نعمت علی عرف علیہ بدمعاش کو تھانے لانے کے لیے آدمی بھیجے تھے، لیکن اس کا بھی کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس سے میرا یہ شک پختہ ہو گیا کہ حنیف کو علیہ بدمعاش نے غائب کیا ہے، اور غائب کرنے کی وجہ جائیداد ہے۔ بے شک حنیف اس کا بھانجا تھا، اور یہ بھی کہ نادرہ نے اپنے اس بھائی کو جائیداد میں سے حصہ پیش کیا تھا جو اس نے لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن کسی انسان کے متعلق وثوق سے بتایا نہیں جا سکتا کہ اس کے سینے میں کیا پوشیدہ ہے۔ ایک دن اور گزر گیا، نادرہ آ گئی۔ میں کسی اور کیس میں مصروف تھا۔ 3-4 دنوں میں اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی اور ان کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ اس کی چال بوڑھی عورتوں کی طرح ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ کوئی سراغ ملا ہے۔ میں نے اسے جھوٹی تسلیاں دیں۔ میں سوچنے لگا کہ اس کا بیٹا اگر قتل ہو گیا تو یہ عورت زندہ نہیں رہ سکے گی۔ میں نے بہت منتیں مانی ہیں۔ ایک نجومی نے بتایا ہے کہ لڑکا مل جائے گا۔ میرا بیٹا آ جائے گا تو اسے اجمیر شریف لے جا کر اس کے ہاتھوں وہاں ریشمی چادر چڑھاؤں گی۔ اسے مجھے بتایا کہ اس نے کیا کیا منتیں مانی ہیں۔ میں سنتا رہا اور اسے کہا کہ بعض عامل اور پیر کالے علم کے ذریعے گمشدہ چیز یا انسان کا پتہ چلا لیتے ہیں کہ کہاں ہے، وہ بھی کسی ایسے استاد کے پاس جائے۔ کل ہمارے محلے کی مسجد کے مولوی صاحب خود ہی میرے گھر آ گئے تھے۔ وہ کتاب نکال کر بتا دیتے ہیں کہ چوری کس نے کی ہے اور مال کہاں ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ مجھے تمہارے بیٹے کی گمشدگی کی اطلاع رات کو ملی تھی۔ تمہارا یہی ایک بیٹا ہے، اللہ اسے دشمنوں سے بچائے۔ میں نے رات کو کتاب نکالی تو کچھ اور ہی معاملہ نکلا، اسی لیے چلا آیا ہوں۔ مولوی صاحب کی یہ بات سن کر میں بہت ہی پریشان ہوئی۔ کچھ اور ہی معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے مولوی صاحب کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ وہ جس قدر دولت مانگیں گے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گی، مجھے میرا بچہ واپس لا دیں۔ مولوی صاحب نے کہا، مجھے دولت کا لالچ نہیں، مجھے انسانی ہمدردی تمہارے پاس لے آئی ہے۔ میرے حساب میں ایک شرط نکلی ہے جو تمہیں پوری کرنی پڑے گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اور روتے ہوئے ان سے شرط پوچھی۔ میری کتاب نے بتایا ہے کہ اس گھر میں کوئی غیر مرد آتا ہے۔ نامحرم کا گھر میں آنا تمہیں ابھی نہ جانے اور کیا کیا نقصان پہنچائے گا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے گھر میں ایک ہی نامحرم آتا ہے، وہ میرا منہ بھولا بھائی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، تمہارے مکان کے پچھواڑے بڑے نیک جن کا بسیرا ہے، اسے اس گھر میں کسی غیر مرد کا آنا سخت برا لگتا ہے۔ منہ بولے بھائی کو بھی وہ غیر مرد سمجھتا ہے۔ اس نے تمہارے بیٹے کو تمہاری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ خیریت چاہتی ہو تو جو آدمی تمہارے گھر آتا ہے اس کے ساتھ تعلق توڑ لو، تمہارا بیٹا خود ہی گھر آ جائے گا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ میں یہ شرط پوری کر دوں گی، خدا کے لیے مجھے میرا بچہ واپس دلا دے۔ مولوی صاحب نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ میرا بچہ حاضر کرا دیں گے۔ تم نے شرط پوری کر دی ہے؟ ابھی نہیں۔ اس نے دور کے کسی گاؤں کا نام لے کر کہا،
وہاں ایک ہندو سنیاسی ہے جو زمین کے نیچے کے راز بھی بتا دیتا ہے۔ لطیف اس کے پاس چلا گیا ہے، وہ آئے گا تو اسے کہہ دوں گی کہ میرے گھر نہ آیا کرے۔ مجھے اس عورت پر رحم آ رہا تھا، وہ بھٹکتی پھر رہی تھی۔ کسی نے جو کچھ کہا اس نے مان لیا۔ نادرا کے جانے کے بعد یہ مولوی میرے دماغ میں اٹک گیا۔ وہ خود نادرا کے گھر گیا تھا اور اسے شرط یہ بتائی کہ وہ کسی غیر مرد کو گھر میں نہ آنے دے۔ یہ غیر مرد صرف لطیف تھا۔ مولوی نے کہا تھا کہ یہ شرط پوری کر دو تو تمہارا بیٹا واپس آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ لطیف کی بیوی روٹھ کر چند مرتبہ اپنے ماں باپ کے پاس جا چکی تھی۔ اس کے بھائیوں کا جھگڑا لطیف کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو میرے ذہن نے کھیلنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی عقل اور اپنے تجربے کی روشنی میں اس کا تجزیہ کیا تو میری پولیس کی حس نے مجھے حکم دیا کہ مولوی کو تھانے بلاؤ۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا کہ مولوی کو ساتھ لے آئے۔ نادرا سے کہا کہ وہ پیروں اور نجومیوں کے چکر میں نہ پڑے، اس کی بجائے گھر میں ختم قرآن کرائے اور خود نماز کے علاوہ نفل پڑھتی رہے۔ مولوی صاحب تھانے میں آئے تو پورے جلال میں تھے، ہونٹ کسی ورد میں ہل رہے تھے، ان کی آنکھوں میں سرما بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے دروازے میں کھڑے ہو کر اندر نظر دوڑائی، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ یہ کمرہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اس میں وہ داخل ہوں یا واپس چلے جائیں۔ میں نے اٹھ کر اور آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملایا اور میں جھک گیا، پھر انہیں احترام سے بٹھایا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ انہوں نے جلالی لہجے میں پوچھا۔ آپ کو تکلیف دینے کا گناہ اس لیے کیا ہے کہ سنا ہے جنات آپ کو راز کی بات بتایا کرتے ہیں۔ میں نے غلاموں کی طرح کہا، ایک لڑکا گم ہو گیا ہے، کچھ سراغ نہیں مل رہا۔ کسی نے بتایا ہے کہ آپ چوری کا مال اور گمشدہ عورت اور بچے برآمد کرا دیا کرتے۔ میرے حال پر رحم کریں، آپ کا مسلمان بھائی ہوں، میری نوکری کا سوال ہے۔ ہم اس عورت کو بتا چکے ہیں، جنات نے ایک شرط بتائی ہے، وہ پوری ہو گئی تو بچہ واپس آ جائے گا۔ مولانا، میں نے فدویوں کی طرح گزارش کی، مجھے یہ بتائیں کہ بچہ اس وقت کہاں ہے اور وہ کہاں سے واپس آئے گا؟ ہم یہ نہیں بتا سکتے۔ مولوی نے مجھے الو کا پٹھا سمجھتے ہوئے نظریں دوسری طرف پھیر کر کہا، اسے کہو شرط مان لے، لڑکا مل جائے گا۔ جناب مولانا، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو اس کام کی کتنی اجرت ملی ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو یہ اجرت کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے۔ اس نے چونکنے کی بجائے آہستہ آہستہ گردن گھمائی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک جلالی چمک تھی۔ آدمی استاد معلوم ہوتا تھا۔ تم تھانے داری کے رعب میں فضول باتیں کر رہے ہو۔ ہاں جناب مولانا، میں آپ کو یہی احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میں تھانے دار ہوں اور آپ اس وقت تھانے میں ہیں، مسجد میں نہیں۔ ہمارے لیے مسجد اور تھانے میں کوئی فرق نہیں۔ ہم جو بات مسجد میں کہیں گے وہی بات تھانے میں کہیں گے۔ اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، ہمارا تھانے دار وہ ہے۔ مولانا، آپ جو جھوٹ مسجد میں بول سکتے ہیں وہ تھانے میں نہیں چل سکتا۔ آپ نے جس تھانے دار کی طرف اشارہ کیا ہے وہ آپ کو اگلے جہاں میں پکڑے گا اور میں اس کے حکم سے آپ کو اسی جہاں میں پکڑوں گا۔ کیا آپ کو اپنی عزت عزیز نہیں؟ اب اس کے چہرے پر جلال کی بجائے اس کا اپنا رنگ آ گیا۔ میری بات غور سے سنیں مولوی صاحب، ہم ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، میں انہیں تماشا نہیں دکھانا چاہتا، ذرا اپنے مذہب کا خیال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی سیاست میں آپ نہ آئیں۔ مسجد اور گھر میں بیٹھ کر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن بات جب تھانے میں آ جاتی ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں آپ گڑبڑ کریں گے تو یہ جرم ہوگا۔ نادرا کے گھر کوئی غیر محرم جاتا ہے تو جاتا رہے، آپ مذہبی پیشوا کی حیثیت سے اسے مسجد میں بلا کر شرمسار کریں، چکر نہ چلائیں، لیکن آپ میں اتنی جرت نہیں کہ ان بڑی ذات والوں کے منہ پر کوئی بات کہہ سکیں۔ بہت اچھا جناب، اس نے برخوردارانہ لہجے میں کہا، میں نے آپ کی بات سمجھ لی ہے، اب میں جاؤں؟ کیا جلدی ہے مولوی صاحب؟ ظہر کی نماز میں ابھی 4 گھنٹے باقی ہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ آپ میری بات سمجھ جائیں اور چلے جائیں۔ میری اب یہ خواہش ہے کہ آپ کے دل میں جو بات ہے وہ آپ مجھے سمجھا کر جائیں، مجھے بتائیں کہ لڑکا کہاں ہے۔
اور میں آپ کو ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں کہ یہاں چکر بازی نہیں چلے گی۔ میں آپ کو تیسری بار نہیں کہوں گا، زیادہ انتظار بھی نہیں کروں گا، حوالات میں بند کر دوں گا۔ اس نے کھسیانی سی ہنسی ہنس کر کہا، اپنے پیش امام کو حوالات میں بند کرتے آپ کو کچھ خیال نہیں آئے گا؟ مجھے بہت خیال آئے گا، بہت افسوس بھی ہوگا۔ افسوس یہ نہیں ہوگا کہ میں نے پیش امام کو حوالات میں بند کر دیا ہے، بلکہ دکھ یہ ہوگا کہ میرا پیش امام جھوٹا ہے۔ آپ مجھ پر کیا شک کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں آپ پر کیا شک کر رہا ہوں۔ آپ بول پڑیں، ذرا سے انعام کے لالچ میں اتنی عزت اور اپنے بیوی بچوں کو تباہ نہ کریں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ مولوی صاحب، آپ جتنی جلدی زبان کھولیں گے آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ میں مولوی کو جال میں تو لا ہی رہا تھا، لیکن یہ خیال بھی آتا تھا کہ میں جس شک پر کام کر رہا ہوں یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کچھ سوچ تو لیا تھا، لیکن میری سوچ الٹی بھی ہو سکتی تھی۔ کسی مولوی یا کسی پیر کو تھانے بلانا اور مشتبہ بٹھانا بڑے خطرے والی حرکت ہوتی ہے۔ لوگ ان پر جانیں قربان کرتے تھے۔ ان پیروں اور مولویوں نے لوگوں کے دماغوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ آج کل بھی دیہات میں مسجدوں کے پیش امام اور پیر دیہاتیوں کی سیاست بازیوں میں تعویذوں اور پیشن گوئیوں کے ذریعے برابر کے شریک ہوتے۔ آج کل بھی بعض پیش امام کتاب نکالتے اور غیب کا حال بتاتے ہیں۔ ان میں سے بعض جرائم میں آند کا ارتکاب بھی کر گزرتے۔ یہ مولوی اسی نسل کا معلوم ہوتا تھا۔ میں اس کے انداز اور رویے سے سمجھ گیا کہ جرم میں اس کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے۔ اسے سمجھایا بھی، ڈرایا بھی، تو اس نے اپنا سینہ کھول دیا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ لڑکا کہاں ہے، یہ بتا سکتا ہوں کہ اسے کس نے غائب کرایا ہے۔ وہ شخص چودھری لطیف کی بیوی کا بڑا بھائی چودھری سلامت ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی چودھری کرامت بھی اس کے ساتھ ہے۔ کیا لڑکے کو قتل کیا جائے گا؟ نہیں۔ اگر نادرہ نے ان کی شرط پوری کر دی تو لڑکے کو شہر میں لا کر چھوڑ دیا جائے گا اور وہ اپنے گھر چلا جائے گا۔ مولوی نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور منت سماجت کی کہ چودھریوں کو پتہ نہ چلے کہ مولوی نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اس قسم کا ہر گواہ تھانے دار سے یہ منت ضرور کیا کرتا ہے، اور ہر تھانے دار پکا وعدہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا، مگر ضرورت پڑے تو تھانے دار اسے حوالات میں بند بھی کر دیا کرتا ہے۔ میں نے بھی مولوی سے کہا کہ وہ بے غم ہو کر ساری بات بتائے۔ اس نے بتایا کہ اسے معلوم تھا کہ لطیف نادرہ کے سارے کام کرتا اور اس کے گھر جاتا ہے، اور مولوی کو یقین تھا کہ ان کے تعلقات پاک ہو ہی نہیں سکتے، لیکن مولوی نے لطیف پر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس پر شک کرتا ہے۔ مولوی کو دوسروں سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ لطیف کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اور اس کا اپنی بیوی کے بھائیوں سلامت اور کرامت کے ساتھ جھگڑا ہو چکا ہے۔ اگر یہ حرکتیں کسی چھوٹی ذات کے گھرانے میں یا کسی غریب کسان یا کسی مزارے کے گھر میں ہو رہی ہوتی تو چودھری انہیں گھر بلا کر لان تان کرتے، لیکن یہ ڈرامہ چودھریوں کے گھروں میں کھیلا جا رہا تھا، اس لیے انہیں کوئی روک ٹوک نہیں سکتا تھا۔ ایک روز چودھری سلامت مولوی سے ملا اور اسے کہا کہ وہ ایک کام کرانا چاہتا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ مولوی کو معلوم تھا کہ چودھریوں کا کام کرنے کا انعام کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے سلامت سے وعدہ کیا کہ اس کا کام پوشیدہ رکھے گا۔ سلامت نے کام یہ بتایا کہ ایک لڑکا لاپتہ ہو جائے گا، اور مولوی لڑکے کی ماں کو بتائے گا کہ لڑکے کو ایک جن نے غائب کیا ہے۔ اگر ماں ایک شرط مان لے تو جن لڑکا واپس کر دے گا۔ مولوی کچھ گھبرایا۔ اس نے کہا کہ وہ کام کر دے گا، لیکن اس میں قتل اور خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، اور لڑکے کی ماں سے ایسی شرط نہ منوائی جائے جو بہت بڑا جرم ہو۔ دراصل مولوی ڈر گیا تھا کہ یہ کوئی خطرناک واردات ہوئی تو وہ بھی رگڑا جائے گا۔ چودھری سلامت نے اسے بتایا کہ خطرے والی کوئی بات نہیں، لڑکا صحیح سلامت رہے گا اور اس کی ماں سے ایک جائز شرط منوائی جائے گی۔ مولوی نے وعدہ کیا کہ اسے کام بتایا جائے تو وہ کر دے گا۔ سلامت نے اسے کہا کہ روپوں سے وہ اس کی جیب بھر دے گا اور کپڑوں کے 2 جوڑے دے گا۔ سلامت رات کو آنے کا کہہ کر چلا گیا۔
عشاء کی نماز کے بعد دونوں بھائی سلامت اور کرامت مولوی کے پاس گئے اور اسے کام یہ بتایا کہ نادرہ کا بیٹا 2-3 دنوں میں لاپتہ ہو جائے گا۔ 2 روز بعد مولوی نادرہ کے گھر جائے گا اور اسے بتائے گا کہ اس کے گھر میں ایک جن کا بسیرا ہے اور اس جن کو پسند نہیں کہ کوئی نامحرم اس گھر میں آئے۔ اگر نادرہ اپنی اور اپنے بیٹے کی خیریت چاہتی ہے تو کسی غیر مرد کو گھر میں نہ آنے دے، نہ باہر اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھے۔ ان کا اشارہ لطیف کی طرف تھا۔ انہوں نے مولوی سے کہا کہ وہ نادرہ کو لڑکا واپس ملنے کی یہ شرط بتائے کہ وہ لطیف کے ساتھ تعلق توڑ لے۔ تینوں نے سوچ بچار اور بحث مباحثہ کر کے اسکیم تیار کر لی۔ اغوا میں مولوی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بہرحال وہ آنتے جرم کا مجرم تھا۔ سلامت اور کرامت نے بیش بہا انعام کا وعدہ کیا اور یہ دھمکی بھی دی کہ مولوی نے دھوکہ دیا یا وہ کام نہ کر سکا یا اس نے راز فاش کر دیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسکیم بڑی اچھی تھی۔ جنوں اور بھوت پریت کو آج بھی لوگ مانتے، وہ زمانہ تو تھا ہی پسماندگی کا۔ اسکیم کی کامیابی یقینی تھی۔ مولوی کو سلامت اور کرامت نے 25 روپے پیشگی دیے۔ آج کے حساب سے یہ رقم کم و بیش 300 روپے بنتی ہے۔ باقی انعام کام کر دینے کے بعد دیا جانا تھا۔ ہم لوگ مجبور ہیں ملک صاحب، مولوی نے بے بسی کے لہجے میں کہا۔ انعام کا لالچ تو ہوتا ہی ہے، زیادہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مرضی کے مطابق نہ چلیں تو کھائیں کہاں سے اور رہیں کہاں۔ میں ان کی مرضی کے مطابق تیار ہو گیا۔ چوتھے روز چودھری سلامت میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نادرہ کے گھر جاؤں اور اس سے وہ بات کہوں۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ نادرہ کا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ مولوی نادرہ کے گھر ہمدرد بن کر گیا اور اسے وہی بات کہی جو نادرہ مجھے بتا گئی تھی۔ نادرہ پر اس کا وہی اثر ہوا جو یہ لوگ پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن لطیف گاؤں میں نہیں تھا۔ نادرہ اس کے ساتھ تعلقات توڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ان لوگوں نے لطیف اور نادرہ کا تعلق توڑنے کا بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا تھا۔ میں نے مولوی سے کہا کہ اسے یہ بیان مجسٹریٹ کے سامنے دینا پڑے گا۔ وہ گھبرا گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، غلط تسلی دی کہ مجسٹریٹ کو بیان دینے سے وہ محفوظ ہو جائے گا، ورنہ اسے حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ مختصر یہ کہ مولوی نے اپنے آپ کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجسٹریٹ کو بیان دینے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے اسے ابھی حوالات میں بند نہ کیا، تھانے میں بٹھائے رکھا۔ وہ اب ملزم تھا۔ ایسائی سے کہا کہ وہ چودھری سلامت اور اس کے چھوٹے بھائی کرامت کو گرفتار کر کے لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد تھانے کے احاطے کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ یہ معمولی کیس نہیں تھا۔ چودھریوں کا بیٹا لاپتہ ہو گیا تو چودھری ہی پکڑے گئے۔ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک محلے کی مسجد کا پیش امام بھی تھانے بلایا گیا ہے۔ چودھری سلامت اور کرامت تھانے میں لائے گئے تو میں برآمدے میں کھڑا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ تمہارے مولوی صاحب تم سے پہلے تھانے میں آ گئے تھے، تم دونوں حوالات میں بیٹھو۔ وہ آخر چودھری تھے اور دلیر بھی تھے۔ دونوں نے مجھ پر غصہ جھاڑنے کی کوشش کی کہ میں ان کی بے عزتی کر رہا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں انہیں پوری عزت سے رکھوں گا، حوالات میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اچھی طرح سوچ لو، کوئی جلدی نہیں، مان جاؤ گے تو سکھی رہو گے، نہیں مانو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ مولوی میرے پاس ہے اور لڑکا بھی سمجھو کہ میرے پاس ہے۔ دونوں چودھریوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر چودھری سلامت نے مجھے آہستہ سے کہا، ہماری ایک بات سنیں گے؟ جو خدمت کہیں گے کریں گے، جتنی آپ چاہیں گے، ہمارے ہاں کوئی کمی نہیں۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، ان لوگوں کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر میں اشارہ کرتا تو وہ میرے جسم کے وزن جتنے روپے میرے آگے ڈھیر کر دیتے، لیکن میں نے اشارہ ایسائی کو کیا اور اس نے دونوں کو حوالات میں بند کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان دونوں بھائیوں سے لڑکا برآمد کرانا تھا۔ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں آدھی رات کے بعد پوچھ گچھ شروع کیا کرتا تھا، مگر ان دونوں سے فوراً معلوم کرنا تھا کیونکہ خطرہ تھا۔ انہوں نے لڑکا شاید کسی اور سے اغوا کرایا ہوگا۔ یہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ ان کی اسکیم یہ تھی کہ نادرہ لطیف سے تعلق توڑ لے تاکہ ان کی بہن کی ازدواجی زندگی اچھی ہو جائے، تو پھر وہ لڑکے کو آزاد کر دیں گے۔ اب انہیں میں نے گرفتار کر لیا تھا، معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھی کون تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ وہ اس صورتحال میں گرفتاری سے بچنے کے لیے لڑکے کو قتل کر کے لاش غائب کر دیں گے۔ انسانی ہمدردی کی خاطر میرا یہ فرض تھا کہ لڑکا زندہ برآمد کروں۔ میں نے بڑے بھائی چودھری سلامت کو حوالات سے نکلوا کر
اپنے دفتر میں بٹھایا اور دوستانہ بے تکلفی اور رازداری سے کہا، چودھری مجھے تمہاری خاندانی عزت کا خیال آتا ہے، بتاؤ کیا دیتے ہو؟ میں اندر ہی اندر معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہزاروں کے حساب سے دیں گے، ہمیں جانے دو۔ میں ہزاروں کے حساب سے ہی لوں گا، لیکن مجھے لڑکا چاہیے۔ میرے پاس لڑکے کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہو چکی ہے۔ آپ ہمیں چھوڑیں، ہم لڑکے کو چھوڑ دیں گے۔ وہ بڑا ہی اکھڑ آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مجھے وہ تھانے دار سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے پہلے لڑکا چاہیے، رات کو صحیح، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ رات کے اندھیرے میں لڑکا میرے پاس آ جائے اور تم اپنے بال بچوں کے پاس چلے جانا۔ لین دین اسی وقت ہو جائے گا۔ لین دین اس وقت ہوگا جب ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ ہم دونوں بھائی کوئی بیان نہیں دیں گے، لڑکا بھی ہم نہیں دیں گے، وہ خود گھر پہنچ جائے گا۔ آپ منہ سے بولے کیا لیں گے؟ چودھری میرے ساتھ ضد نہ کرو، میں تمہیں سزا سے بچا رہا ہوں، خدا کی قسم رگڑے جاؤ گے۔ لڑکا تمہیں برآمد کر ہی لوں گا، لیکن سن لو چودھری، لڑکے کے جسم پر ذرا سی بھی خراش ہوئی تو دونوں بھائیوں کو عمر قید دلا دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے نادرہ اپنا جادو یہاں بھی چلا گئی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، سونے چاندی میں نہلا دوں گا ملک صاحب، اتنی دولت آپ نے کہاں دیکھی ہوگی۔ مجھے احساس ہو گیا کہ یہ شخص بہت دلیر اور پکا ہے، ویسے نہیں مانے گا۔ پولیس کے پاس کچھ طریقے اور بھی ہوتے ہیں۔ میں نے چودھری سلامت کو ایک کانسٹیبل کی حراست میں تھانے کے پیچھے بھیج دیا اور اس کے چھوٹے بھائی کرامت کو دفتر میں بلایا۔ وہ بڑے بھائی سے بھی زیادہ پکا اور ڈھیٹ نکلا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اس کے بڑے بھائی نے ساری بات سنا دی ہے، کچھ باتیں اب تم سے پوچھنی ہیں، آپ ساری باتیں اسی سے پوچھیں۔ میں نے اس کے ساتھ وہ بات طے کر لی ہے، سمجھو کہ سودا ہو گیا ہے۔ لڑکا تمہارا بھائی لائے گا اور تم دونوں گھر چلے جاؤ گے۔ کون سا لڑکا؟ اسے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے باتوں میں اسے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی، دوستانہ طریقہ بھی اختیار کیا، لیکن وہ پتھر بنا رہا۔ تھانے دار صاحب، اس مولوی کے تو سمجھو بچے یتیم ہو گئے، یہ اسی تھانے میں یا کچہری میں قتل ہو جائے گا۔ یہ بھی سن لو کہ لڑکا ہم نے غائب کیا ہے، ماں کو زندہ مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چودھری لطیف کے ساتھ تعلق توڑ لے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا میرے لیے بہتر تھا۔ میں نے کرامت کو ہتھکڑیاں لگوا کر کانسٹیبلوں کی بیرک میں بٹھا دیا اور سلامت کو حوالات میں بند کرا دیا۔ میں ان دونوں کو اکٹھا رکھنے میں نقصان سمجھ رہا تھا۔ یہ تو ان سے معلوم کرنا ہی تھا کہ لڑکا کہاں ہے۔ میرے پاس اس کا طریقہ موجود تھا جو ان کے لیے اچھا نہیں تھا۔ میں یہ طریقہ استعمال کرنے سے گریز کیا کرتا تھا، لیکن یہ دونوں اغوا کے مجرم تھے، مشتبہ نہیں تھے۔ انہیں اس طریقے کی چکی میں پیسنے کا مجھے افسوس نہ ہوتا۔ اس شام خدا نے میری مدد کی۔ ایسا واقعہ ہو گیا جسے محض اتفاق کہا کرتے ہیں۔ خدا نے ماں کی فریاد سن لی۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے ASI سے کہہ دیا تھا کہ سلامت اور کرامت کو نہ کھانے کے لیے کچھ دینا، نہ پینے کے لیے پانی دینا، اور جب یہ دونوں گہری نیند سو جائیں انہیں اس کمرے میں لے جانا۔ میں اپنے گھر جانے لگا تھا۔ تھانے کے احاطے میں 2 گھوڑے داخل ہوئے۔ اندھیرا بھی زیادہ گہرا نہیں ہوا تھا۔ ایک گھوڑے پر 2 سوار تھے۔ میں جاتے جاتے رک گیا۔ وہ قریب آئے تو دیکھا کہ دونوں سوار زخمی تھے، ان کے کپڑے خون سے لال تھے۔ ان کے ساتھ 14-15 سال کی عمر کا ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ تینوں گھوڑوں سے اتر کر آگے آئے تو ایک کو میں نے پہچان لیا۔ وہ نادرہ کا خاوند تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ ہے اس کا گمشدہ بیٹا حنیف، اور اس کے ساتھ جو آدمی تھا وہ نادرہ کا بھائی نعمت علی عرف علیہ بدماش تھا۔ میری تفتیش ختم ہو گئی۔ نادرہ کے خاوند نے تقریباً 4 میل دور کے ایک گاؤں کا نام لے کر کہا، اغوا کا ایک مجرم وہاں زخمی پڑا ہے، اسے ہم وہاں کے نمبردار کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس لڑکے کو ہم نے اس کے ساتھیوں سے چھینا ہے، اسے وہاں جا کر پکڑیں۔ اس سے اور علیہ بدماش سے مختصر سی بات سن کر میں نے ASI سے کہا کہ 4 کانسٹیبل ساتھ لے جائے اور اس آدمی کو گرفتار کر کے لے آئے۔ میرا اپنا یہ حال ہوا جا رہا تھا جیسے مجھے چکر آ رہے ہوں۔ میرے لیے اس ڈرامے کا یہ منظر غیر متوقع تھا، بلکہ ایک معجزہ تھا۔
میں نے ان تینوں کو اپنے دفتر میں بٹھایا تو سب سے پہلے نادرا کے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ وہ حیران پریشان تھا، اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ روتا رہا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ نادرا کو بلا لائے، اس کے آنے تک مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ نادرا کے خاوند نے کہا میں اس کے سامنے نہیں بیٹھوں گا، مجھے اور نعمتے کو ہسپتال بھیج دیں تو اچھا ہے۔ دیہاتیوں نے ہمارے زخموں پر فضول سی پٹیاں باندھی تھیں، ڈاکٹر زخم دیکھ کر پٹی کر دے تو اچھا ہے۔ دماغ کو ٹھکانے رکھو یار، تمہیں اب معلوم نہیں کتنی بار نادرا کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، یہاں بیان دینے ہوں گے، عدالت میں گواہی دینی ہوگی، چلو ہسپتال چلتے ہیں، وہیں سنوں گا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ ذرا ٹھہر جائیں، نعمت نے کہا، نادرا کو آپ نے بلایا ہے، اسے آنے دو، بچہ بھی ماں سے ملنے کو بےتاب ہوگا۔ 14-15 سال کی عمر کا لڑکا بچہ بن گیا اور روتے ہوئے بولا مجھے امی کے پاس جانے دو۔ اس کا باپ تو چپ رہا۔ نعمت نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اس کا سر چوما اور اسے کہا کہ امی آ رہی ہے۔ اس کی امی اس طرح آئی جیسے اڑ کر آئی ہو۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ اس نے نادرا کے دروازے پر دستک دی تو نادرا باہر آئی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے کہا کہ تمہارا بیٹا تھانے میں آ گیا ہے۔ اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو دھکا دیا اور دروازہ کھلا چھوڑ کر بہت تیز دوڑ پڑی۔ ہیڈ کانسٹیبل ابھی وہیں کھڑا تھا۔ نادرا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، تھانے میں بھی دوڑتی ہوئی داخل ہوئی۔ میرے کمرے میں وہ طوفان کی طرح آئی اور رک کر اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر چیل کی طرح جھپٹ کر اس نے اپنے بیٹے کو دبوچ لیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو یوں پاگلوں کی طرح چوما جیسے اسے چاٹ لینا چاہتی ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے بچے کو چھوڑ کر پہلے مجھے، پھر اپنے خاوند کو، پھر اپنے بھائی نعمت کو دیکھا، جیسے اسے اب پتہ چلا ہو کہ اس کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ ان دونوں کے کپڑے خون سے لال دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ یہ دونوں تمہارے بچے کو خود زخمی ہو کر لائے ہیں۔ اب اس نے اپنے خاوند اور بھائی کو دیکھا تو اس کے چہرے کا تاثر کچھ اور تھا۔ اس کے خاوند نے سر جھکا لیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو بہن، نعمت نے کہا، یہ معجزہ ہوا ہے۔ نادرا نے میری طرف دیکھا اور بولی، یہ ان دونوں کا اپنا خون ہے، خون کے رشتے کہاں ٹوٹتے ہیں۔ حنیف کو میں ابھی گھر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ نادرا کے خاوند اور اس کے بھائی کو میں ہسپتال مرہم پٹی کے لیے لے گیا۔ نادرا اور اس کا بیٹا بھی ساتھ گئے۔ دونوں زخمیوں نے جو بیان دیے ان سے یہ واقعہ اس طرح بنا کہ نعمت علی عرف علیہ بدماش بہت دنوں سے 5 میل دور کے ایک گاؤں میں اپنے جیسے 2 بدماشوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ قصبے کی طرف پیدل آ رہا تھا۔ وہ پیدل چلنے اور گھوڑ سواری کا زمانہ تھا۔ وہ قصبے سے 2-2.5 میل دور رہ گیا تھا تو اسے کسی کی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ نعمت کو کسی سے چھپنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ مفرور ملزم یا قیدی نہیں تھا۔ وہاں علاقہ کھڈوں والا تھا اور اونچی اونچی جھاڑیاں تھیں۔ نعمت جھاڑیوں کے ایک طرف جا رہا تھا، دوسری طرف پگڈنڈی تھی جو نشیب میں تھی۔ نعمت ان کے سامنے ہو جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا۔ جھاڑیوں میں سے اسے 4 آدمی جاتے نظر آئے۔ 2 چہرے اسے جانے پہچانے لگے۔ ایک چہرہ اس کے اپنے بھانجے حنیف کا تھا، اسے اس نے چند مہینے پہلے نادرا کے ساتھ دیکھا تھا۔ دوسرا چہرہ اس کے قصبے کے رہنے والے ایک آدمی کا تھا جو گنڈوں بدماشوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اور وہ چودھریوں کا ہر الٹا سیدھا کام کر دیتا تھا۔ نعمت کو معلوم نہیں تھا کہ حنیف اغوا ہو گیا ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ لڑکا ان لوگوں کے ساتھ کیوں جا رہا ہے۔ وہ جس راستے پر جا رہے تھے وہ نیچے ہی نیچے جا رہا تھا۔ نعمت دبے پاؤں جھاڑیوں کی باڑ کی اوٹ میں ان تک پہنچا۔ اس نے جھاڑیوں میں سے دیکھا کہ لڑکے نے رونا شروع کر دیا اور ایک آدمی نے چاقو کھول کر اس کے پہلو میں نوک رکھ کر کہا، ہم نے کہا نہیں کہ تجھے گھر چھوڑ آئیں گے، چپ ہو کے چلا چل۔ قصبے کے رہنے والے آدمی نے کہا، چپ نہیں ہوتا تو اس کی گردن پر چاقو پھیر دو، معلوم ہوتا ہے یہی کرنا پڑے گا، خواہ مخواہ ایک مصیبت سر لے لیے۔ نعمت اکیلا تھا، اس کے پاس بڑے سائز کا چاقو تھا، لیکن وہ اکیلا 3 آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو تو پہچان لیا، اسے وہ پکڑوا سکتا تھا۔ اس نے وہ راستہ بھی دیکھ لیا تھا جدھر وہ لوگ جا رہے تھے۔ اس نے فاصلے کا اندازہ کیا، اسے قصبہ قریب نظر آیا، 2-2.5 میل کا فاصلہ تھا۔
उसने सोचा कि वो थाने तक पहुँचे। वो पैदल था, दौड़ पड़ा। वो रास्ते से हटकर रास्ता छोटा करने के लिए खड्डों और झाड़ियों में से गुजरता जा रहा था। तकरीबन 1 मील फासला तय किया होगा कि उसे थोड़ी दूर एक घुड़सवार जाता नजर आया। नेमत उसकी तरफ इस इरादे से चल पड़ा कि उसे कहेगा कि वो उसे घोड़ा दे दे ताकि वो फ़ौरन थाने पहुंच जाए। उसने सवार को रुकने का इशारा किया। वो करीब गया तो वो सवार उसका बहनोई था। उसके साथ नेमत की कोई ज़्यादा बातचीत कभी नहीं हुई थी, बल्कि उनमें नाराज़गी पाई जाती थी क्योंकि उस शख्स ने उसकी बहन को अपने घर बसाया नहीं था। नेमत उसे देखकर झिझक गया। क्या बात है नेमते, तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? कोई गड़बड़ करके आ रहे हो? नेमत ने उसे बताया कि वो क्या देख आया है। नादरा के खामिन ने हड़बड़ा कर पूछा, कहाँ, किधर? मेरे पीछे सवार हो जाओ। नादरा के खामिन के पास शाहबलूत की लकड़ी का बड़ा खूबसूरत डंडा था जिसके दोनों सिरों पर पीतल की चमकती हुई शामें चढ़ी हुई थीं। ये लकड़ी मजबूत भी होती है और वज़नी भी। नेमत ने उसे बताया कि उन 3 आदमियों में से एक के पास लाठी और एक के पास कुल्हाड़ी है। नादरा के खामिन ने उसे कहा कि फ़िक्र ना करो, तुम्हें शायद मालूम नहीं, तुम्हारा भांजा अगवा हो गया है। यहाँ मैं आपको एक और जज्बाती बात बताऊँ। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बाप बेटे की आपस में कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन बाप अब 8 मील दूर एक पीर के पास जा रहा था। उसकी करामात बहुत मशहूर थी। कहते थे कि कोई औरत, आदमी या बच्चा लापता हो जाए तो ये पीर बता देता है कि वो कहाँ है, ज़िंदा है या मर गया। मैंने भी उस पीर की बहुत सी बातें सुनी थी। बाप अपने जज्बात का मारा अपने बेटे के मतलब पूछने जा रहा था कि कहाँ है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने उसे रास्ते में ही बेटे का सुराख दे दिया। उन्होंने घोड़ा दौड़ाया। लड़के को साथ ले जाने वाले जिस रास्ते पर जा रहे थे वो कोई 1 मील आगे जाकर एक बरसाती नाले में उतर गया था। वो उस खुश्क नाले में से गुजर कर ऊपर गए तो उन्हें वो लोग नज़र आ गए। वो खासे दूर थे। नादरा के खामिन ने घोड़ा उनके पीछे ना डाला बल्कि एक तरफ ले गया ताकि उन्हें शक ना हो। बहुत आगे जाकर उसने घोड़ा मोड़ा। अब फासला थोड़ा रह गया था। करीब जाकर दोनों घोड़े से कूद कर उतरे। नेमत ने चाकू निकाल लिया। उसने उन आदमियों को ललकार कर कहा कि लड़के को छोड़ दो। वो मुकाबले पर उतर आए। नादरा के खामिद और नेमत ने अपने कस्बे के आदमी को पहचान लिया। वो 3 थे। एक के पास लाठी और दूसरे के पास कुल्हाड़ी और तीसरे के पास चाकू था। नादरा के खामिद और नेमत ने बड़ी दलेरी से वार किए और रोके। हनीफ ने इस लड़ाई में इस तरह हिस्सा लिया कि एक वज़नी पत्थर उठाकर उसने अपने कस्बे के आदमी के सर पर पीछे से मारा। इससे पहले उसे नादरा के खामिद के 2 डंडे पड़ चुके थे। वो तेवरा कर गिरा और बेहोश हो गया। चाकू और डंडे से लाठी और कुल्हाड़ी का मुकाबला मुश्किल होता है। नादरा के खामिद और नेमत को कुल्हाड़ी के ज़ख़म आए, लेकिन गहरे नहीं थे। लड़के को साथ ले जाने वाले मुजरिम थे, इसलिए उन्हें भागना भी था। करीब एक गांव था। उसके कुछ आदमी खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने लड़ाई देखी तो दौड़े आए। 2 मुजरिम भाग गए। एक बेहोशी की हालत में वहीं पड़ा रहा। गांव वालों को बताया गया कि ये क्या मामला है। गांव वाले उन्हें और ज़ख्मी को गांव में ले गए। नादरा के खामिद ने गांव के नंबरदार से कहा कि वो ज़ख्मी को अपनी हिरासत में रखे क्योंकि पुलिस इस लड़के को तलाश कर रही है और इस लड़के को उस आदमी ने अगवा किया था। नंबरदार ने नादरा के खामिद और नेमत के ज़ख्मों पर देसी दवाइयाँ डालकर पट्टियाँ बांध दी और उन्हें एक घोड़ी भी दी। इस तरह ये दोनों हनीफ को साथ लेकर थाने पहुँचे। अस्पताल में उनकी मरहम पट्टी हो गई। डॉक्टर ने ज़ख्मों की तफसीलात लिख ली क्योंकि उसे गवाही देनी थी। मैंने देखा कि वो मरहम पट्टी करा के बाहर निकले तो नादरा ने अपने खामिद के बाजू पर हाथ रख कर पूछा, ज़ख्म ज़्यादा गहरे तो नहीं? और इसके साथ ही उसके आंसू बहने लगे। बीवी ने 17 साल बाद अपने खामिद के साथ बात की थी। हनीफ ने अपने अगवा की कहानी यूँ सुनाई कि स्कूल से छुट्टी का दिन था। वो घर से खेलने के लिए निकला। उसे अपना कोई दोस्त नज़र न आया। वो गली में उस जगह जा खड़ा हुआ जहाँ वो गली मिलती थी जो खेतों को चली जाती थी। चौधरी सलामत उस गली में आता दिखाई दिया। उस आदमी के घर के सामने रुक गया जो अब गांव में ज़ख्मी पड़ा था। उसका नाम कादिर था। चौधरी सलामत कादिर के घर में चला गया और फ़ौरन बाहर आ गया।
اس نے مسکراتے ہوئے حنیف کو سر کے اشارے سے بلایا۔ حنیف اس کے پاس چلا گیا۔ چودھری سلامت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیوں کھڑا ہے؟ حنیف نے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے انتظار میں کھڑا ہے۔ چودھری سلامت نے اسے کہا کہ تماشا دیکھنا ہے تو قادر کے گھر میں چلے جا، ایک سپیرا آیا ہوا ہے اور اس نے کئی رنگوں کے سانپ نکال رکھے، آؤ تمہیں دکھاؤں، ایسے سانپ تم نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ حنیف اندر چلا گیا۔ اسے اتنا ہی پتہ چلا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی ناک پر کپڑا رکھا ہے۔ اسے بدبو سی آئی، پھر اسے ہوش نہ رہا۔ وہ ہوش میں آیا تو وہ کسی گاؤں کے کچے سے مکان میں تھا۔ 2 آدمی اس کمرے میں موجود تھے۔ وہ ایک چارپائی پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حنیف نے رونا شروع کر دیا۔ ان دونوں آدمیوں نے اسے کہا کہ وہ خاموشی سے لیٹا رہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسے 3-4 دنوں بعد گھر بھیج دیا جائے گا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ماں کے لاڈلے اور بھولے بھالے بیٹے کی خوف کے مارے کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ان آدمیوں نے اسے چپ کرانے کے لیے قتل کی دھمکی دے کر ڈرایا۔ وہ چپ ہو گیا۔ اسے اسی کمرے میں رکھا گیا۔ اسے دودھ پلایا جاتا اور دونوں وقت پراٹھے کھلائے جاتے تھے۔ اسے دن رات کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ مسلسل خوف میں وقت گزارتا رہا۔ 3-4 دنوں بعد قادر اس کمرے میں آیا۔ لڑکا صرف قادر کو پہچانتا تھا، دوسرے 2 آدمی اس کے لیے اجنبی تھے۔ قادر گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں آدمیوں کو باہر لے جا کر نہ جانے کیا کہا۔ اندر آ کر انہوں نے حنیف کو ساتھ لیا اور باہر نکل گئے۔ حنیف نے دیکھا کہ یہ مکان گاؤں کے باہر تھا۔ وہ گاؤں کا نام نہیں جانتا تھا۔ راستے میں حنیف روتا تھا تو یہ آدمی اسے قتل کی دھمکی دے کر چپ کرا دیتے تھے۔ پھر اچانک حنیف کا باپ اور ماموں نعمت پہنچ گئے۔ ایسا ہی قادر کو پکڑ کر لے آیا۔ اسے بھی ہسپتال لے جا کر مرہم پٹی کرائی گئی۔ تھانے لا کر میں نے اسے کہا کہ فوراً اقبال جرم کر لے ورنہ اسے سزا میں ذرا سی بھی رعایت نہیں کرائی جائے گی۔ میں نے اسے چودھری سلامت اور کرامت دکھائے جو حوالات میں بند تھے اور اسے کہا کہ ان دونوں نے اقبالی بیان دے کر سارا الزام اس پر پھینک دیا ہے۔ میری چال کام کر گئی۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ان چودھریوں کے بڑے خطرناک اور شرمناک کام بھی کیا کرتا ہے اور اس کا یارانہ پکے مجرموں کے ساتھ ہے۔ چودھری سلامت اور کرامت نے اسے کہا تھا کہ وہ نادرہ کے بیٹے کو کسی وقت ورغلا کر اس کے گھر لائیں گے۔ قادر کا کام یہ تھا کہ وہ لڑکے کو کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کر دے گا اور رات کو لڑکے کو فلاں گاؤں میں پہنچائے گا جہاں وہ 2 آدمی موجود تھے۔ وہ عادی مجرم اور سزا یافتہ تھے۔ چودھری سلامت کا ان کے ساتھ میل جول تھا۔ قادر کو اچھی خاصی اجرت دی گئی تھی۔ چودھری سلامت نے انہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکے کو صرف چھپا کر رکھیں گے اور اس کے اشارے پر آزاد کر دیں گے، لیکن قید کے دوران اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ دی جائے۔ ان کی اسکیم کامیاب ہو گئی اور لڑکا ان دونوں تک پہنچا دیا گیا۔ اسے چودھری سلامت کی گھوڑی پر ڈال کر لے جایا گیا۔ میں نے مولوی کے بعد چودھری سلامت اور کرامت کو گرفتار کر لیا تو قادر کو پتہ چل گیا۔ وہ اس گاؤں پہنچا جہاں لڑکا قید تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ چودھری پکڑے گئے ہیں، اس لیے لڑکے کو غائب کرنا ضروری ہو گیا۔ وہ دونوں جرائم پیشہ تھے۔ انہوں نے پہلے تو یہ فیصلہ کیا کہ لڑکے کا گلا گھونٹ کر لاش کہیں غائب کر دی جائے، لیکن انہیں خیال آ گیا کہ لڑکا خوبصورت ہے اور نوعمر بھی، اسے کسی مہاراجے یا نواب کے آدمی کے ہاتھ بیچا جا سکتا ہے۔ وہ ایک بردہ فروش کو جانتے تھے۔ وہ وہاں سے 7-8 میل دور رہتا تھا۔ وہ لڑکے کو لے کر اسی وقت روانہ ہو گئے۔ قادر اس لالچ سے ساتھ چل پڑا کہ لڑکے کی قیمت میں سے حصہ وصول کرے گا، مگر لڑکے کے باپ اور ماموں نے ان کی اسکیم کامیاب نہ ہونے دی۔ میں نے قادر سے ان دونوں کے نام اور ٹھکانے معلوم کر لیے۔ ان کی گرفتاری کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے ساتھ والے علاقے کے تھانے دار کو پیغام بھیج دیا۔ 2 روز بعد دونوں ہتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے آ گئے۔ حنیف نے انہیں پہچان لیا۔ میں نے 4 ملزم قادر 2 جرائم پیشہ اور مولوی چودھری سلامت اور کرامت کے سامنے کھڑے کر دیے اور انہیں کہا کہ وہ اقبالی بیان دیں گے یا نہیں۔ دونوں نے انکار کر دیا۔ ملک صاحب، چودھری سلامت نے مجھے کہا، ہم نے اپنی بہن کی خاطر یہ کام کروایا تھا۔ اپنے بھائی لطیف اور نادرہ کا ہم تعلق توڑنا چاہتے تھے لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ہم دونوں بھائی کوئی بیان نہیں دیں گے۔ ہمارا جرم ثابت کر لو۔
جرم ثابت کرنے میں مجھے بہت ہی محنت کرنی پڑی۔ شہادت کی بعض ضروری کڑیاں کمزور تھیں، انہیں بڑی مشکل سے مضبوط کیا۔ خانہ پوری کی اور جو کسر رہ گئی تھی وہ سرکاری وکیل کی قابلیت نے پوری کر دی۔ دونوں بھائیوں کو 4 سال، مولوی کو 2 سال، قادر کو 5 سال اور اس کے دونوں ساتھیوں کو 7 سال سزائے قید ہوئی۔ اس کیس کا سب سے زیادہ خوشگوار پہلو یہ تھا کہ نادرہ اپنے خاوند کے پاس چلی گئی، پھر اسے اور اس کی ماں کو، جو بڑھاپے کی وجہ سے بینائی سے محروم ہو چکی تھی، اپنے گھر لے آئی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔